اللہ ربنا رحیم الملک مالک لا شریک اللہ ربنا رحیم الملک مالک لا شریک. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے بعض ناموں کی تشریح اور اس سے ہمارے زندگی کے لیے سبق. اور میں دعا اپنی مکمل کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں سامعین میں موجود سارے بزرگوں کے حق میں، علماء کے حق میں، نوجوانان اسلام، میری ماؤں اور بہنوں جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اتنی رات میں تادیر اتنا بڑا مجمع. یہ آپ کے ایمان کی حرارت اور ایمان کی لطافت اور ایمان کے تازگی کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ایمان کو تازہ رکھے، اسی طریقے سے ہم کو قرآن و سنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے. یقیناً جو ٹاپک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، ہر مسلمان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے ناموں سے بھی محبت ہوتی ہے. اور ہر انسان ہر مسلمان، خاص طور پر ہر مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت چاہتا ہے. تو اسی لیے ٹاپک چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے تو ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ کی یہ محبت ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں پر بیان لینے کے لیے میں اب سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے سوچ رہا تھا کہ ایک ٹاپک ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ڈیٹیل میں ایک نام کے بارے میں اگر پڑھتے جائیں، جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ایک نام پر اتنا ڈیپتھ میں جاتے تھے، گہرائی میں جاتے تھے کہ ہم کو پورا 1 سال لگ گیا صرف اللہ کے 99 نام، یہ 99 جو نام ہے اس کی تشریح پڑھنے کے لیے ہم کو پورا 1 سال تک پڑھاتے ہیں استاد. لیکن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ تفصیل سے ورکشاپ لیا جائے تو کچھ تھوڑے لوگ آتے ہیں. ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر ایسی کچھ معلومات آ جائے تاکہ لوگوں کے اندر عام و خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی عزت، ناموں کا شرف، ناموں کا مرتبہ کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم یہ ناموں کے ذریعے سے اپنے زندگی سے شرک کو ختم کر سکتے ہیں. ناموں کا جب تعارف ہو جاتا ہے تو آدمی مصیبتوں میں گھبراتا نہیں. جب ناموں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہونے لگتا ہے تو آدمی شرک کے قریب نہیں جاتا. جب ناموں کا صحیح تعارف ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ پر توکل بڑھا لیتا ہے. جب ناموں کا صحیح تعارف ہو جاتا ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اور محبت بڑھ جاتی ہے اور دنیا کی محبتیں معمولی نظر آنے لگتی ہے. دنیا کے جو مخلوقات ہیں ان سب چیزوں سے اس کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کو کم نظر آنے لگتی ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے اس ٹاپک کا. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اکثر مائیں کیا ہے بچوں کو لوری سناتے ہیں. اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ اکثر مائیں بچوں کو لوری سناتے وقت پر بعض اوقات انگلش کے سانگ یا اردو کے سانگ. کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو بچوں سے لوری کے طور پر سنائیں اور بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کے نام یاد آئے. اس کے ایک چھوٹی سی میں 4-5 ناموں کا ایک ردم دیتا ہوں کس طریقے سے لوری سنا سکتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے مصری لہجہ ہے، دیکھیں یہ مصری لہجہ ہے. اللہ ربنا رحیم، اللہ ربنا رحیم، الملک مالک لا شریک، اللہ ربنا رحیم. بچہ بھی سو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ چھوٹا بچہ بڑا ہوتے ہوتے کئی نام 99 اور کبھی جملے بدلتے رہنا. تھیم اتنا ہی ہے، زیادہ بولے تو بچہ اٹھ جائے گا. پھر اتنی تھیم ہے. لیکن کبھی کبھی کیا کرنا، روزانہ آج 4 یاد ہو گیا آپ کو، پھر کیا کرنا ماں، پھر یہ بک ہے اس میں انشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران بعد میں یہاں پر چارٹ بھی لگائیں گے، چھوٹے چھوٹے اس کو پمفلیٹ میں بھی لائیں گے تاکہ ہم کو یاد ہو. تو پھر کیا کر سکتی ہے ماں، 1 ہفتے کے بعد پھر 4 نئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھر اور 4 نام ایڈ کریں گے، پھر یہ تھیم ملا کر. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، ماں بھی بور نہیں ہوگی، بچہ بھی بور نہیں ہوگا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے لوریوں کا سسٹم بدل دے ذرا. لوریوں میں بابا بلیک شیپ بہت سارے طریقے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ایسا کچھ کام کریں کہ بچہ ہمارا دین کی طرف آ جائے. ایک طریقہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ کے ناموں پر اگر آپ غور کریں گے تو شرک کو توڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا اگر تعارف بڑھتا جائے گا تو بدعتوں کو توڑنا، شرک کو توڑنا، اور اسی طریقے سے کفر ایک آدمی ریئلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں زی سلام پر 400 ایپیسوڈ دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں 400 ایپیسوڈ اللہ کے تعارف پر دوں. ایک نام لیتا تھا، آرام سے تشریح کرتا تھا وہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر. تو وہ جو وہاں کے جو ڈائریکٹرس ہیں نان مسلم، وہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آج بیٹھنا ہے، میں آپ کے ساتھ بات کرنا تھا، سیریس میٹر. دروازہ بند. جب سے تم اللہ کا تعارف دے رہے ہو
میں جن کو بھی خدا سمجھ رہا تھا نا، ان سب کا امیج میرے دماغ میں گرتا چلا جا رہا ہے. اتنا بڑا اللہ ہے کیا؟ یہ خالق جب تم کہہ رہے ہو تو اس پاور سے کہہ رہے ہو کہ ہمالیہ پہاڑ کا پیدا کرنے والا الخالق. تصور کرو پہاڑ ہمالیہ کا اتنا زبردست ہے، اس کا پیدا کرنے والا کتنا پاورفل ہوگا. ایسا پاورفل، ایسے خدا کو تم لوگ مانتے کیا؟ اے مسلمان، تم کیسے خدا کو مانتے ہو؟ بڑے پاورفل الخالق الحی، سدا زندہ رہنے والا ہمارا وہ خدا، وہ جو مرتا نہیں. القیوم، پوری کائنات کو چلانے والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی صفت میں کیا ہے؟ نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. کیا پاورفل ہے تمہارا خدا. ہم اتنے بڑے خدا کو لے جا کے وہ چوہے میں، وہ بندر میں ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ اس نے کہا، میں نے نہیں کہا، میرے تصور میں وہ شخص لایا. ہم پتھروں میں جا کر خدا ڈھونڈ رہے ہیں، پتھر میں وہ طاقت نہیں. تو آدمی کو جب اللہ کا تعارف ہونے لگتا ہے نا، تو دنیا کے سارے چیزوں کو چھوڑ کر کہتا ہے جب اتنا پاورفل مل گیا تو اس کو چھوڑ کر میں دوسرا کیوں چلا جاؤں. یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کی طرف پیغام دیا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک خدا جس کے اندر پوروں کا پاور؟ اللہ کے نام جو ہے، جو اتنے نام ہے نا، ہر نام کے اندر ایک پاور ملے گا آپ کو، ہر نام کے اندر ایک طاقت، ہر نام کے اندر ایک عظمت، ہر نام کی ایک خصوصیت آپ کو ملے گی. تو دراصل یہ نام جو کئی نام جو رٹنے کے لیے نہیں، صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے، گویا کہ ریزن ہے. اچھا آپ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا، کیونکہ وہ مجیب ہے. اچھا کیونکہ وہ سمیع ہے، اچھا سننے والا ہے. اس وجہ سے، کیونکہ وہ جب سننے والا ہے، میری پورے تکلیفوں کو جب سننے والا موجود ہے تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں. اچھا اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کافی ہے، کیونکہ وہ اتنا پاور رکھتا ہے کیا. اچھا وہ شہید ہے، نگہبان ہے. اچھا وہ مہیمن ہے. جیسے مرغی اپنے چھوٹے چوزوں کو جیسے اپنے پروں کو بچھا کر حفاظت کرتی ہے، ویسا بندوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ. اس سے بھی زبردست طریقے سے حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ وہ گھیرے میں ڈالتا ہے. اچھا القہار ہے کیا؟ السلام، عیبوں سے پاک ہے کیا تمہارا خدا؟ تو کہتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کمالیات، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو بندہ کس کی گواہی دے رہا ہے؟ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، کہ جو تعریف کرتا ہے بندہ کہ یہ صفتوں میں پورا کمال کو پہنچا ہوا ہے. سبحان اللہ، صفتوں میں کمال کو بھی پہنچا ہوا ہے اور کوئی عیب بھی نہیں ہے اس کے اندر. کمال درجے کے پورے نام اور صفتیں جو بھی قرآن اور صحیح حدیث میں بتائے گئے ہیں، وہ جو اللہ کے لیے، اس میں کسی کو بھی ہم شریک نہیں کر سکتے. تو اس سے ہوتا کیا؟ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، مخلوقات پہ غور کرنے سے بھی اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ کے ناموں کے اندر ترجمہ اگر سمجھتے جائیں گے، اللہ کون ہے، ایسے اللہ کو لے جا کے میں یہ جانوروں سے ملا رہا ہوں، پتھروں سے ملا رہا ہوں، انسانوں سے ملا رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا کام یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے. تو شرک کی جو جڑیں ہیں نا، دماغ سے نکل کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم غیر مسلم سے بات کرتے ہیں نا، صرف دو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف دو نام. ایک بہت بڑے پنڈت نے گفتگو کے دوران کہا کہ مجھے اب پتہ چلا کہ میں خدا کو جو ماننا ہے نا، وہ ایسے پاورفل خدا کو ماننا ہے، میرے خدا معمولی نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا جے پور میں جب میں گیا تو وہاں پر مجھے موقع ملا ایک آدمی سے بات کرنے. تو اس آدمی سے میں نے پوچھا کہ کیا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ. تو گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ میرا پنڈت گھرانے سے میرا تعلق ہے. اچھا، اور دنیا میں بھی کچھ دنیاوی تعلیم میں کچھ پڑھے. تو اس نے کہا کوٹ کچہری سے میرا تعلق ہے. اس کا مطلب ایک لاکھ کے بات کرنے میں مزہ آئے گا، دنیاوی پڑھا ہوا ہے اور اپنے مذہب کو بھی پڑھا ہوا ہے. اس کا مطلب بات کرنے میں مزہ آئے گا، ڈسکشن میں مزہ آئے گا. پڑھے لکھوں سے بات کرتے ہیں تو جھگڑے کم ہوتے ہیں، اکیڈمک ڈسکشن نکل آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری بات اثر کرے اور آدمی اسلام کی طرف آ جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. کہ ہماری فکر تو ایک ہے، سیلفش نہ بنے، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں. مسلمان تو مسلمان، کئی مسلمان حضرات نے کہا شیخ ہم وہ تعویذ لٹکاتے تھے، جب سے وہ آپ کا اسماء الحسنی کا بیان سنے نا، ہم نے تعویذ نکال دی. ارے ایسا کیوں؟ جب اتنا پاورفل بچانے والا موجود ہے تو یہ ساری چیزوں پہ توکل کیسا شیخ؟ ہم پہلے جو ہے نا فلاں جا کر جو ہے سجدے کیا کرتے تھے اور فلاں بابا کو بڑا سمجھتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس تصور یہ تھا کہ وہ بابا، وہ ایک بابا کے بارے میں ہم کو بتایا گیا، یہ بابا اتنے پاورفل ہے، یہ بابا اتنے پاورفل ہے، یہ بابا اتنے پاورفل ہے. لیکن اللہ کے بارے میں کبھی ہم کو ڈیٹیل میں نہیں معلوم تھا. جب اللہ کا تعارف ہم نے سن لیا تو سارے بابا، دنیا کے سارے چیزیں ہم کو کمزور نظر آنے لگی. جب وہ اللہ تعالیٰ مجیب ہے، سننے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ رقیب ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، قریب ہے، وہ قریب میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا علیم بذات الصدور ہے، وہ علام ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے. تو پھر ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہم کو اور در کی جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے ہم نے جو شرک کا راستہ چھوڑ لیا. ایک تو مسلمانوں کی تو اصلاح ہوئی الحمدللہ، ساتھ ساتھ میں مجھے اچھا لگا کہ غیر مسلم حضرات نے بھی اس کو بہت پسند کیا. اس وجہ سے ٹاپک پر جو ہے میں گفتگو کرنے کی خواہش لے کر بلاری آیا. تو وہ جو جے پور کا واقعہ ہے،
تو اس کے اندر اس آدمی سے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا آپ کے کتنے خدا ہیں؟ تو اس غیر دیکھیے اللہ کے ناموں اور صفتوں کا غیر مسلم پہ کیسا اثر پڑ رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے۔ تو کہا کہ کتنے خداؤں کو تم مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں 33 کروڑ خدا کو ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایک ایسا خدا، ایک ایسے خدا کی مثال آپ دو، ایک ایسا خدا کہ اس کے اندر 10 ایسے صفتیں ہونی چاہیے، پھر ویسے 10 صفتیں دنیا میں پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے کوئی بھی ایک خدا کو لاؤ ایگزامپل کے طور پر، اور اس کے اندر ایک ایسی 10 خصوصیتیں بتاؤ، پھر ویسی 10 خصوصیتیں کسی کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت دیر تک وہ آدمی سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس پر پریپیئرڈ نہیں ہوں، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسا کوئی جو بھی خدا میں دیکھ رہا ہوں کچھ صفتیں لاؤں گا تو دوسروں کے اندر وہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے۔ اب ایسے 10 صفتیں کیسے ڈھونڈ کے لاؤں کہ جو جس کے ٹکر کے پھر کوئی کسی کے پاس ہونا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے خدا کے بارے میں 10 پوائنٹ لے کر آؤ، لیکن پہلے سے ہم تیاری کر کے تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں 10 ایسی صفتیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایسی 10 صفتیں انشاءاللہ دنیا میں پھر تم کسی کے پاس نہیں پا سکتے۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھ دی۔ آیت الکرسی کے اندر 10 پوائنٹ ہے، دیکھیے اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ مسلمان یہ ہٹ درمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہاں بھائی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ لوگ؟ جواب ہے نا بھائی، قرآن مجید میں دے اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی کے۔ کیوں؟ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اگر علی اور عظیم کو ملا لیں گے تو 12 ہو جائیں گے۔ چلیے 10 کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہے عربی میں؟ تو میں نے اس کو کہا دیکھو الحی، جو خدا ہے نا اس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ کبھی نہ مرے، اس کی نہ شروعات ہو، اس کا نہ کوئی اختتام ہو، وہ سدا سے زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پیدا ہوا مطلب پھر پیدا ہونے سے پہلے کائنات کون چلا رہا تھا؟ سوال اٹھے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مر گیا تھا تو پھر اس کا کائنات کون چلائے گا؟ تو وہ ایسا پاورفل ہونا چاہیے کہ نہ اس کی نہ شروعات ہو نہ اختتام ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والا الحی، وہ باحیات رہے۔ تو اس نے کہا صاحب 90% پورے میرے دماغ کے خدا غائب ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں غائب ہوئے؟ تو اس نے کہا جہاں دیکھو پورے مرے ہوئے دکھ رہے ہیں، انتقال ہوا پورے مرے گئے، جن کو بھی ہم کہہ رہے تھے مرے ہوئے کچھ نہ کچھ مرنے کا ان کے بارے میں ذکر ہے، جن کو خدا بھی کہہ رہے ہیں نا ان کے کتابوں کے حساب سے مرنے کا ذکر ہے اس میں۔ تو 90%، میں نے کہا 10% کیوں باقی رہ گئے؟ نہیں کچھ ابھی زندہ ہے نا جن کو ہم خدا خدا کہہ رہے ہیں، ابھی زندہ ہے نا۔ میں نے کہا الحیو کا معنی جانتے ہو؟ کبھی نہ وہ پیدا ہی نہیں ہونا، پیدا تو ہوئے نا، اور کبھی نہ کبھی وہ مرنے والے ہیں نا۔ ٹھیک ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ القیوم، صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے، وہ زندہ رہ کر وہ خود وہ کسی کا محتاج نہ رہے اور پوری کائنات اس کی محتاج رہے اور پوری کائنات کو چلانا۔ خالی زندہ رہنا کافی نہیں، چلانا، قائم کر دینا۔ اس نے کہا صاحب پورے 10% بھی غائب ہو گئے، کیونکہ جن کو میں دیکھ رہا ہوں زندہ ان کو غذا کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، بہت سارے ضرورت ہے ان کی۔ انسان ہے نا، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، محتاج انسان، وہ خود محتاج ہے تو میری کیا کرے گا؟ بعض لوگ کہتے مسلمان بھی بعض اوقات ہم سننے میں آتا یا علی توڑ دے دشمن کی نلی۔ اب اللہ میں آ کے ہم کو علی رضی اللہ مدد کر کے اب جاتے کیا گلیوں میں آ کے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا، اس کو پکارنا یا اللہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود پہ اٹیک ہوا، ابن ملجم نے اٹیک کیا، خود کو نہیں بچا سکے، آپ کو کیا بچائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں، ان کا مقام ہے، جس کا جو مقام ہے۔ ابا کا احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ابا کو ہم خدا بنا دیں، ان کا احترام اپنی، ماں کا احترام اپنی جگہ پر، جس کا جو احترام جو لمٹ میں ہونا وہ اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس احترام کو بڑھا کر خدا کے برابر کرنے لگتے ہیں نا، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ چھوٹے بچے کا حق مار رہے ہیں تو ہم کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، اللہ کا حق مار کر کسی اور کو دیں گے کیا؟ ان الشرک لظلم، حق مارنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق لے جا کر ہم بندوں کو بانٹنے لگے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کرتے ہیں تو نہیں۔ تو جب اللہ کے ناموں اور صفتوں پہ غور کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے کہ میرے پورے بت، میرے جن کو مان رہا ہوں سب کمزور نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تیسری صفت اگر میں بتاؤں گا آیت الکرسی کی تو تم میرے اللہ کو چاہنے لگو گے، اور یہ اللہ میرا نہیں تمہارا بھی، ہمارا اللہ نہیں بولنا چاہیے، سب کا اللہ ہے۔ سورج کیا ہے؟ سب کے لیے نکلتا ہے، مسلم اور غیر مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سورج سب کے لیے نکالے، تو قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ ہدی للناس بولے، سب کے لیے۔ یہ الگ بات ہے ایک آدمی آنکھ بند کر کے کہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا تو پرابلم وہ آپ کا ہے، لیکن سورج تو سب کے لیے نکلا۔
قرآن مجید تو سب کے لیے ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل رہی، تو پرابلم تمہارا ہے، کیونکہ ہدی للمتقین، تقوی والے کو ہدایت مل جاتی ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا. اگر تم تقوی والے عادتیں اپناؤ گے، وہ صفت کرو گے، تو تمہیں فائدہ ملے گا. نہیں تو یہ تو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن تم فائدہ نہیں لے رہے، تمہارا پرابلم ہے. سامنے اگر میوے ہے اور میں نہیں کھا پا رہا ہوں بخار کی وجہ سے، تو پرابلم میرا ہے، میوے کا نہیں. اگر سورج کی روشنی نکلی ہوئی اور میرے آنکھ کو نظر نہیں آتا، تو پرابلم میری آنکھ کا ہے، سورج کا نہیں. تو قرآن مجید پورے انسانوں کے لیے، اگر لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو پرابلم ان کا ہے، ورنہ اللہ نے تو ہدایت کو سب کے لیے عام کر دیا. تو تیسری صفت کیا ہے؟ تو میں نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. اس نے کہا کیا پاورفل ہے کہ تمہارا خدا. میں نے کہا تمہارا نہیں، آپ کا بھی خدا وہی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے تلاش ہے ایک ایسے خدا کی، کیونکہ ہم اتنے خدا آخر بنائے کیوں؟ وہ پاورفل خدا کی تلاش میں 33 کروڑ بنانی ہے ہم. اگر یہ خدا مل جا رہا ہے پاورفل، تو ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ مجھے بڑا اچھا لگا ڈسکشن، اور میں یہ ڈسکشن کئی جگہوں پر میں نے پیش کیا. بہت سارے جو سمجھدار ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان لگا ان کو کہ واقع پاورفل خدا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے یہ، تو ایسے خدا کو واقع سجدہ کرنا چاہیے، ایسے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک چھوٹے ڈسکشن سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی میں نے کوشش کی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ چھوٹے بچوں کو لوری کے طور پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس ٹاپک کو اور اس طاقت کو آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک مسلمان جو بھٹک رہا ہے، اللہ پر بہت کمزور ہے، توکل نہیں ہے، بزنس میں پریشان ہے، اس کو یہ ناموں کا معنی مطلب بتائیں، اس کے اندر جان آ جائے گی. ایک پشمردہ، آپ دیکھتے ہیں کہ پشمردہ ہے اور اچانک جو ہے وہ نڈھال میں ہے، کوئی پودا پانی مارتے کہتے تر تازہ ہو جاتا ہے. ترکاری پہ بھی کیا کرتا، تھوڑی پانی ماری دے کہتا فریش ہو جاتا ہے. یہ ایمان کو فریش کر دینے والی یہ وہ ٹاپک ہے جس سے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ جڑنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. 5واں پوائنٹ، جب قرآن مجید نازل ہوا، سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تو اس وقت پر پہلے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے نقطے کی طرف اشارہ کر دیا جس پر انسان غافل رہتا ہے. الحمد لغیر اللہ کا، الحمد لغیر اللہ، الحمد لغیر اللہ کا زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو کیا سکھایا؟ الحمد للہ. تعریف سب کی ہو رہی تھی. جب قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت پر تعریف کس کس کی ہو رہی تھی جانتے ہیں آپ؟ اتنے قصیدے، معلقات کہتے ہیں. وہ شاعر جو تھے نا، وہ شاعر اس زمانے میں جاہلیت کے شاعر، وہ اتنی تعریف کرتے، گھوڑے کی تعریف، بیگم کی تعریف، آخر میں کھنڈروں کی تعریف. ایک زمانے میں میری بیگم یہاں رہا کرتی تھی 20 سال پہلے، اب کھنڈر ہو گیا نا، اس پر ایک شعر. اب اس کی تعریف، گھوڑے کی تعریف، گھوڑے کی آنکھ کی تعریف، وہ پہاڑ ہے، پہاڑ کی تعریف. اگر آپ پڑھیں گے تو ڈوب جائیں گے. ویسی ایسا نقشہ کھینچے. کیوں؟ مخلوقات کی تعریف میں بزی ہے انسان، مخلوقات کی تعریف. آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے فلاں بابا کیا کرتے تھے، تو آدھا گھنٹہ وہ بابا تھے نا، انہیں ایسا کرتے تھے، وہ پہاڑ ایسا ہوا میں ہے نا، ایک وقت پہ ایسا ہوا تھا، وہ لشکر ایسا. آدھا گھنٹہ بابا کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، انسان کے بارے میں. اچھا وہ کرکٹر کے بارے میں آدھا گھنٹہ بول سکتا ہے. اچھا وہ لیپ ٹاپ کے بارے میں، ارے نئی ٹیکنالوجی ہے آپ کو نہیں معلوم، وہ اینڈرائڈ ہے، وہ ایپل ہے، وہ ایسا، ارے نیا موبائل ہے آپ کو نہیں معلوم، اس کے اندر یہ ہے. یہاں تک کہ جا کے اپنے دوست کو موبائل دلا دیتا، جیسا کہ اس کو کوئی مارکیٹنگ کی ذمہ داری دی ایپل والے. کوئی دیے کیا؟ اینڈرائڈ والے بولے کیا تم اگر 10 بیچے تو پیسے دیتے فری میں، بتانے کے لیے مجھے کتنی معلومات ہے، دیکھو مجھے کتنی معلومات ہے. یعنی جس چیز سے وہ محبت کرنے لگتا ہے نا، اس کے لیے وہ بہت ٹائم نکال کے اس کی تعریف کرتا ہے. یہ چیک کر لیں اپنے آپ کو، چیک کر لینا ہے کہ میں اللہ کو کتنا چاہتا ہوں. تو چیک کر لیجیے مجھے اللہ کے بارے میں کتنے معلومات. آسان ہے چیک کرنا. نہیں ہے وہ تو پھر آج سے دماغ بنا لینا ہے کہ میں اللہ کا تعارف حاصل کروں گا. تو اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ کیا؟ قرآن مجید پڑھتے رہنا. تو اس میں پتا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان سے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا ہم نے تم کو زمین بچھونے کی طرح ہم نے بنا کر نہیں دیا، رہنے کی جگہ نہیں بنا کر نہیں دی. علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، تمہارے رہنے کے لیے کہیں زمین تمہیں لے کر لڑک نہ جائے تو ہم نے کیا پہاڑوں کا انتظام نہیں کیا تاکہ زمین اسٹیبل رہے، تاکہ تم بلڈنگ بنا سکو، گھر بنا سکو. اتنا ہم نے دے دیا. یہ لے کر تم کسی اور کی پوجا کر رہے ہو، کسی اور کے پاس جا رہے ہو، کسی اور پہ بھروسہ کر رہے ہو. میرے لیے عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے تعریف کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. تھوڑا ٹائم دیتے تو کیا جاتا، نماز نہیں پڑھتے. تفرغ لعبادتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے ٹائم نکالا کر، میرے عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالا کر. بزی ہے کا بہانہ مت دے. لوگ کیا کہتے ہیں بزی ہوں، اتنا بزی ہوں شیخ، کاروبار کاروبار کاروبار. کہیں نمازیں نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بزی کا عذاب تو نہیں دے دیا؟ میرا وہ فلاں ایک پروجیکٹ رکا ہوا ہے شیخ، روزانہ جا رہا ہوں. کہیں اللہ تعالیٰ نمازیں نہیں پڑھنے اور اللہ کی بات نہیں کرنے کی وجہ سے تو کہیں پروجیکٹ نہیں روک دیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا، تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو میرے لیے ٹائم نکالا کر. اگر تو میرے لیے ٹائم نکالے گا نا، املا یدیکا غنا، تو اگر میرے لیے ٹائم نکالا نا تو میں کیا کروں گا، تیرے ہاتھوں کو تونگری سے بھر دوں گا اور تیرے دل کو میں مستغنی ہونے کی کیفیت دوں گا. غنا سے بھر دوں گا، کسی کی ضرورت نہیں ہے ویسا کر دوں گا، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں. اور اگر تو ٹائم نہیں نکالے گا نا
تو میں تیرے ہاتھوں کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تیرے دل کے اندر محتاجی ڈال دوں گا. ہمیشہ محتاج, ہمیشہ پریشان, بزی بزی بزی. وَأَمْلَا يَدَيْكَ الشُّغْلَا, کیا کرے, تیرے ہاتھوں کو میں ہمیشہ بزی 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 کا عذاب ڈال دوں گا. وہ کام ہی نہیں بن رہا. اگر تم اللہ کا خیال کرتے رہو گے ادھر کام بنتے رہیں گے. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال نہیں کریے تو آپ دیکھیں کہ ادھر کام نہیں بنتے رہتے, پریشان پریشان, مشغول, اتنا مشغول, نماز کے ٹائم پہ بھی کام لگ جاتا. آپ آتے ہی نہیں کیونکہ آپ اتنے مشغول ہو گئے, نماز کے ٹائم پہ نہیں آتے. کیوں؟ عذاب لگا ہوا ہے. آپ ادھر 10 روپے دیجیے, ادھر 10 کروڑ کا اللہ تعالیٰ پروجیکٹ کا راستہ کھول دے گا. غریب کا ادھر خیال کرو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین. رب العالمین کی ذمہ داری کیا ہے؟ رزق پورے لوگوں تک پہنچنا ہے, غریب تک بھی پہنچنا ہے, غریب کے گھر میں بھی پہنچنا ہے. اگر یہ مالدار و غریب کا خیال کر لے گا تو اللہ اس مالدار کا خیال کر لے گا. اگر یہ مالدار اس غریب کے لیے رکاوٹ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو دیکھے گا جو غریبوں تک پہنچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہنچانا ہے غریب تک. جو درمیان میں رکاوٹ آئے گا اللہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے. اللہ کے راستے میں جو آ کر رکاوٹ ڈالے گا رزق کے لیے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر ایک تک میں رزق پہنچاؤں گا, جو درمیان میں آ کے رکاوٹ ڈالے گا, حق مارے گا, ادھر سے ادھر سے ٹیڑے, ایسے سب کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ کے پھینک دیتے. موت آ جاتی ہے اس کو, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں, ان سب چیزوں پہ غور کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ, چھٹواں فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگتا ہے. ورنہ ہم کس کی تعریف میں لگے ہوتے ہیں؟ جس چیز کو بھی آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں نا, اس کی بہت تعریف کرتے ہیں, اس کے پیچھے ٹائم دے ڈالتے ہیں. 4 سال انجینئرنگ کے دیتے نہیں دیتے, بی کام کرنے دیتے, کوئی میڈیسن کے, کیوں؟ اس کو سبجیکٹ سے بڑی محبت ہوتی ہے. وہ ایک آدمی انگلش سیکھنے کرتا ہے, ایک آدمی بزنس کے لیے بڑی, اس کو بزنس سے محبت ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ہاں بھائی یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, ارے بھائی اگر میں اچھا نہیں جانوں گا تو میرا کمپیوٹر جان لے گا, تو اس میں اتنا بزی رہتا ہے. تو جس چیز کی تعریف کرنا ہوتا ہے اس کی نالج بڑھا لیتا ہے, اور اس کی اتنی تعریف کرتا ہے, اتنی تعریف حاصل کرتا ہے, تعریف بڑھ جاتی ہے. جب اس کی نالج بڑھ جاتی ہے, جس کے بارے میں محبت بڑھ جاتی ہے, اس کی تعریف کرنے لگتا ہے. تو آپ دیکھیے آج مخلوقات کی تعریف بہت ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف کہاں گئی؟ ہم کو پہلے ہی سورہ فاتحہ میں پہلے ہی جملے میں سبق سکھایا جا رہا ہے, الحمدللہ غیر اللہ بہت ہو گئی, ذرا الحمدللہ بھی کر لیا کرو. غیر اللہ کی تعریف بہت ہوگی. کسی نوجوان سے, مسلمان 1.7 بلین مسلمانوں کا ذرا جائزہ لیجیے آپ, تو آدھا گھنٹہ فلاں ولی یا فلاں جگہ کا یا فلاں مقام کا, فلاں کرامتوں کا ذکر کرو, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ذرا اللہ کا تعارف دو نا, 5 منٹ. نہیں معلوم بھائی کچھ بھی غلطی ہو جائے گی. ایسا قوم کا مزاج صاحب, جب تعارف نہیں رہے گا ظاہر بات ہے شرک ہوگا, کیونکہ آدمی کو تعارف ہی نہیں, کیونکہ اس کے دماغ میں یہاں بھی وہ ہے نہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وقار نہیں رکھتے. تو یہ 99 نیم کو میں نے کیا کیا ہے, آسانی سے کم ٹائم میں دینے کے لیے میں نے کام کیا. یہ پورے 99 نیم کو میں نے 4 سیٹ میں بنا دیا. کیا کر دیا؟ 4 سیٹ اس کے میں نے بنائے, 4 کیٹیگری, اور ایک ایک کا نام اور معنی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, غور کرتے جائیے, خود بخود آپ فیل کریں گے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے. ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, چلیے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. 4 کیٹیگری میں نے بنائی ہے. اب ایک ایک نام لوں گا اور اس کا معنی بتا, صرف معنی سنیے آپ. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی وہ حدیث نمبر 7392, 7392 میں صحیح بخاری میں جو ہے, اس میں جو الفاظ ہے وَلِلَّهِ 99 اسما, ایک روایت ہے, اور ایک روایت کیا ہے, إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما مئة إلا واحدہ, 100 سے ایک کم, 100 سے ایک کم مطلب کتنے ہوئے؟ 99. فَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ, جو کوئی اس کو یاد کرے گا جنت میں چلا جائے گا. یاد نہیں ہو رہے, معنی سمجھ جائے گا جنت میں چلا جائے گا. معنی تو سمجھنا, اس کے مطابق عمل کرے گا جنت میں چلا جائے گا. تو یاد کرنے کی, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے یاد کر لیا اور پورا سمجھ بھی نہیں پایا تو اس کو جنت مل جائے گی. کیونکہ میں نے قرآن مجید پر غور کیا تو احسا کا معنی یاد کرنا ہی نمبر 1 آتا ہے. کیا کریں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, احسا کا معنی یاد کرنا ہی آتا ہے. دوسرے معنی اگر اس پہ سمجھ لیا, عمل کر لیا تو ایمان کے اونچی چوٹائی پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو جنت میں جانے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ ہم یاد کر لیں. تو روزانہ کیا کرنا ہے ہم کو, 4 نام. گانے گنگنانے کی عادت ہوتی ہے تو گانے گنگنانے کی عادت ختم کر دیں اور 4 ناموں کو گنگنانے کی عادت ڈالیں. ایک ہفتہ 4 نام گنگنا لیجیے, کچھ ہی ہفتے کے اندر آپ کو 99 نام آتے ہیں, گناہ ہی بچ جائیں گے. زبان بھی احسا کرو تو احسا کرنے سے آپ کو ثواب بھی مل جائے گا, جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا, شرک سے بھی بچ جائیں گے, برائیوں سے بھی بچ جائیں گے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا, اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے تو بھی جنت مل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ان ناموں کو یوز کرنے کے بارے میں, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 کے اندر کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ ہی کے لیے پیارے پیارے نام ہیں.
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نام اپنی طرف سے نہیں، الاسما عربی زبان میں الف لام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معرب بالنام، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ماحود ذہنی، اس کا مطلب ہوتا ہے پرٹیکولر نام جو قرآن میں آئے، جو حدیث میں آئے. اپنی طرف سے نیا نام نہیں دے سکتے. آپ کا جو نام نہیں ہے، میں آپ کو وہ نام لے لے کے کوئی اور نام لے کر پکارا تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اسی لیے کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے جو نام پسند فرمائے قرآن میں اور صحیح حدیث میں، وہی ڈھونڈ کر ہم پکار سکتے ہیں. اپنی طرف سے نیا نام نہیں لا سکتے ہم ایسا مشتق کر کے. نام میں سے صفت نکال سکتے ہیں لیکن صفت میں سے نام نہیں نکال سکتے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بتایا، نام میں سے صفت دیتے ہیں. رحمان ہے، کیا رحمت ہے اللہ کی آپ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ مکر کا جواب دیتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے دیکھیے، تو اللہ ماکر ہے نہیں بول سکتے ہم. یعنی اللہ کے جو نام ہے وہی نام لے کر پکارنا پڑے گا. اس کا مطلب نکلا کہ وہ نام کیا جاننا ضروری پڑے گا. جو چاہے نام لے کے نہیں پکار سکتا میں. نہیں، خدا خدا، اے خدا میری بات سن لے، اے خدا میری بات سن لے. تو خدا تو ایک فارسی ورڈ ہے، اس کا مطلب نکلا کہ قرآن تو فارسی میں نہیں اترا، اس کا مطلب اللہ کا نام نہیں ہے. غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے ایک زمانے میں علماء نے کہا کہ سمجھ میں آئے تک گاڈ خدا استعمال کرو. علماء نے کہا سمجھ میں آئے تک، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ خدا کے بجائے کیا ورڈ بولنا چاہیے؟ اللہ. اچھا دیکھتے ہیں، سو رہے ہیں یا جگ رہے ہیں، ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم میں، اللہ کے 99 نیم میں اللہ جو نام ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ 99 میں ہے؟ ہاں 99 میں نہیں ہے. 99 میں نہیں ہے تو پھر 100 ہو گیا نا. 99 نام ہے بول رہے ہیں. پھر آپ بول رہے ہیں کہ اگر 99 میں اللہ کا جو نام ہے نا وہ 99 میں نہیں ہے، جیسے اللہ کا نام ایڈ ہوگا کتنے ہو جائیں گے؟ 100. تو حدیث میں تو 99 بول کر ہے نا. تو 99 میں اللہ کا نام انکلوڈ ہے یا نہیں ہوگا؟ ابھی 99 میں کتاب لکھا، ٹھیک ہے، کوئی آ کے دیکھے ارے 99 میں اللہ کا نام رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے. نہیں رہنا چاہیے، کیوں؟ ہاں یا نہیں ذرا میرے کو جواب دینا ذرا. اچھا یہاں تک بس انشاءاللہ. اب آگے انا للہ، اللہ کے 99 نیم ہے تو کتنے ہوئے؟ ہاں سمجھ میں آیا حدیث. ہاں ہمارے پاس کیا تصور ہے، اللہ کا نام اس میں انکلوڈ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نیم ہے. یہ اللہ ایڈ ہوا تو کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ہوتے. تو حدیث کے اندر الفاظ میں یہ کہا نہیں تھا اللہ کا نام ملا کر 99 نیم، ایسا کہیں بھی نہیں. اللہ کے 99 نیم ہے بھائی. اور جیسے آپ بولتے ہیں یہ آدمی کے اور بھی 3-4 نام ہیں، یہ جو عبدالوہاب صاحب ہے نا ان کے اور بھی 3-4 نام ہیں. تو اور کیا 99 نیم ہی ہے کیا؟ ایسا بھی نہیں. حدیث میں ایسا نہیں ہے صرف 99 نیم ہے اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں. ہم نے سمجھ لیا. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں گے میرے پاس 99 درہم ہے جو میں آپ کو گفٹ دینے کے لیے رکھا ہوں، تو اس کا مطلب میرے پاس صرف 99 درہم ہی ہے، اور بھی کئی درہموں میں سے میں 99 آپ کے لیے رکھوں. تو اس کا مطلب قیامت میں کئی ایسے نام ہوں گے جو آج ہم کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نام قیامت کے دن سکھائیں گے. اس کا مطلب اللہ کے اور بھی کئی نام ہیں، لیکن ہم کو اللہ کم سے کم 99 نیم تو بھی یاد رہنا چاہیے. مطلب اللہ کے تو بہت نام ہیں، لیکن قرآن و صحیح حدیث میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو 99 تو ملنا چاہیے. تو 99 مل گئے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور بھی زیادہ، کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ 99 نیم ہے، 99 کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایسا حدیث کے الفاظ نہیں ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں محدود مت سمجھو، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 99 نیم کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو یاد کر لے گا تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو 99 نیم کی فضیلت بتائی. جیسے ہم کہتے ہیں نا 4 ایسے فرشتے ہیں جو سارے فرشتوں میں ان کا ذرا زیادہ رول ہے، مطلب ایک ان کی خاص فضیلت ہے. تو ایسے کئی ناموں میں سے 99 ہم ایسے نام ہیں جن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ اس کو یاد کر لے گا تو جنت میں چلا جائے گا. اب یہ 4 کیٹیگری جو بنایا ہوں ایسی بنایا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے انشاءاللہ. پہلا، جس کو میں پکار رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ارے بھائی فلاں مالدار آدمی سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، اگر ایک مرتبہ وہ سن لے گا نا میری پروجیکٹ، وہ میرا ساتھ دے گا بھائی، لیکن سننے کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز منوانا ہو تو پہلے اس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ وہ سن سکنا، وہ میری بات کو کیا کرنا، اس کے اندر سننے کی صلاحیت رہنا، ایبلٹی رہنا، مجھے اس کے تک ریچ ہو سکنے میں سنا سکنا. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سن بھی لیا سمجھو ایک آدمی. کئی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کے پاس ارے کیا اچھا لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پروجیکٹ کو، تو اس کے اندر دینے کی ایبلٹی بھی رہنا. وہ پروجیکٹ کو خالی سن کے خوش ہو گیا تو آپ کا کام تھوڑی حل ہوا تھا. آپ کو واقعی اس کے اندر اتنی ایبلٹی رہنا کہ وہ دے بھی سکنا آپ کو کچھ. چلو بھائی چلو میں اتنا فنڈ لگا رہا ہوں، انویسٹ کر رہا ہوں، چلو آگے بڑھو بزنس کریں گے. تو ایبلٹی بھی رہنا. تیسری چیز، وہ ایبلٹی ہے لیکن کوئی آ کے اس کا کان بھر دے رہا. آپ حق پر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں، لیکن ایک آدمی نہیں جھوٹا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی اتنا پاورفل رہنا کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اور آپ کو حق ہے تو آپ کا حق دینا ہو. یہ تیسری صفت ہونی چاہیے اس کے اندر. چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ دینے پہ آ جا رہا، چوتھی صفت یہ ہے جب وہ دینے پر چلو بھائی دے دیں گے،
اتنا دے رہا کہ ارے بھائی ہدیات تو دیا، اتنے باتیں کرنے کا آخر آدھا ہی دے رہا، آدھا دینے سے نہ ہوتا، ابھی پورا دینے کی پورا نہیں دے پا رہا، مجھے جتنی ضرورت ہے دے نہیں پا رہا، اور اتنا انصاف کے ساتھ دے کہ واقعی مجھے فیوچر میں وہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، وہ دیکھ سمجھ کے دے پورا۔ اب یہ صفتیں اگر ہم ڈھونڈیں گے تو اللہ سبحانہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں محتاجی رکھی ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے انسان سے ایک دوسرے سے مدد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ زخرف میں، ہم نے ایک دوسرے کے اندر ایک کمی رکھی تاکہ لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سب سے بڑا محتاج انسان اصل میں ہے کس کا؟ اللہ، وہ مسبب ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی ہے کیا ہے؟ وہ اسباب ہے۔ اصل مسبب کون ہے؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے سامنے پھیلاتے ہو ہاتھ، بندے ہو اگر رب کے طرف سے مانگو۔ کیا آسان ہے؟ مسبب وہ ہے تو اس سے مانگو، بندے تم کسی اور کے بندے تھوڑے ہی ہیں۔ تو اب یہ چار کیٹیگری میں دیکھیے آپ، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بات سن سکتا ہے نہیں سن سکتا؟ کیا ہم اپنی بات سنا لے سکتے ہیں نہیں سنا لے سکتے؟ تو پھر کسی اور کے پاس کیوں جاؤں بھائی؟ پہلا سوال۔ دوسرا، اگر میں سنا لیا تو اللہ تعالیٰ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کسی اور کے پاس کیوں جاؤں بھائی؟ تیسرا، اگر وہ دینے پر آ جائے تو کائنات کی کوئی شے اس کو ہٹا سکتی کیا فیصلے سے؟ اتنا پاورفل ہے تو پھر میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ چوتھا، اگر وہ دے گا تو اس کو معلوم ہے کہ فی الوقت میرے یہ ملنے میں فائدہ ہے یا نہیں ملنے میں فائدہ۔ بعض اوقات لے لیتا ہوں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے اچھا اس وقت پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں لیتا تو اچھا تھا، نہیں لیا تو اچھا ہوا، نہیں تو وہ آدمی کیسے باتیں کر رہا دیکھو، اللہ بچا لیا مجھے، انویسٹمنٹ تو لے لیا لیکن غلام بنا دے رہا آدمی تو پورا۔ ارے اچھا وہ کار کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہے نا، بچ گیا نا، وہ ایکسیڈنٹ میں رہتا تو ارے وہ اچھا وہ فلاں ٹائم پہ میری وہ ٹرین چھوڑ گئی، اس میں بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ باپ جو ہے بچے کو بہت چاہتا ہے، بچہ کہتا ہے چھوٹی عمر میں بڑی گاڑی دلا دو، بچہ غصے میں آتا ابا گاڑی نہیں دلا رہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا میرا ابا کیوں نہیں دلائے، اگر میرا ابا اس وقت پہ دلاتے تو آج میرے دوست کی طرح میری بھی ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ خوش ہوتا چاہنے والا آدمی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں چاہتا کیا؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز دینا ہے اور کون سی چیز نہیں دینا۔ اب یہ 4 پوائنٹ رکھ کر آپ آئیے نام پڑھتے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا ایمان بڑھتے جا رہا ہے۔ تصور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری مرادیں وہ سننے کے قابل ہے اور میں سنانے کی مجھے ریچ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ریچ دی یا نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے دوسرے مذاہب میں، کرسچینٹی میں تم آنا ہے تو پوپ کے ذریعے سے اور ڈائریکٹ تم نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ اسلام میں ایسا کچھ رکھا ہے نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ سے پوچھے میرے بندے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، سن لیتا ہوں بہت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سن لیتے ہیں قریب ہے تو آدمی کو سنانا جب ایزی ہے، ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جس نے تعریف کی۔ عربی سمجھ میں آتا نا تو نماز کے باہر نکل کر انہیں کہتا میری اللہ بات ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ نماز میں تم بولے نا، ابھی نماز میں کیا بول کے آئے؟ سمیع اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے تعریف کی۔ نماز میں یہ بولے، نماز کے بعد تم کہہ رہے اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس کا مطلب تم عربی نہیں سمجھے۔ اگر عربی سمجھ کے یہ جملہ بولتے تو نماز کے بعد کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے کسی اور کے ذریعے سے جانا، اس کا مطلب عربی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا نام ہے، دیکھیں اتنے نام جمع کیا میں کہ ہماری بات اس تک پہنچنے کا اللہ نے امکان بھی رکھا ہے اور وہ ہماری بات سن بھی سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کالے رات، گھٹا ٹوپ رات میں، سمندر کی گہرائیوں میں اگر وہاں پر بھی کوئی کالی شے، اگر کوئی کالا تھوڑا سا وہاں کیسی مچھلی ہے تھوڑا سا پر بھی لا رہے تو اللہ کو معلوم۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو کچھ بھی چھپا لیا ہم نے، جب یہ سب چیزیں جانتا ہے۔ دیکھیے کیا کیا نام ہے، السمیع، آپ نے سنا ہوگا، سمیع مانے سننے والا۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ اپنے شان کے مطابق سنتا ہے۔ میرے سننے میں لمیٹیشن ہے، دور کی بات والا سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے نہیں ہے، ہماری طرح نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کے سننے کی شان سمیع، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کر کہہ رہی ہے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں پر ایک عورت کی بات جو بات ہو رہی، سننے والا کہاں سے سن رہا ہے؟ عرش کے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ، 28واں پارہ کیسا شروع ہو رہا ہے؟ قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات، دعا کرے اللہ کے نبی آپ کے پاس گئے تو ہماری باتیں نہیں سنتا، ہماری دعائیں نہیں سنتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ السمیع ایک نام۔ الباطن، الباطن کا مطلب آپ سے بھی زیادہ آپ کے بارے میں وہ جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں الباطن۔ آپ سے بھی زیادہ، ہم سے بھی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، ایک دو دن کیا کہتا ہوں نہیں میرے لیے اچھا نہیں تھا، تو میرے سے بھی زیادہ میرے بارے میں چاہنے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے، اس کو کہتے ہیں الباطن۔ البصیر، یہ تو آپ سنے ہوں گے، البصیر نام یاد کرنے کی کوشش کریں، البصیر یاد ہے، البصیر، بصیر، عبد البصیر بھی، بچوں کے نام بھی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو نام یاد ہو جائے۔ البصیر دیکھنے والا ہے وہ،
وہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ لیتا ہے. کیا بصیر بالعباد، بندوں کو دیکھنے والا. المولا، المولا مانے مددگار. وہ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے. مدد کرنے کے وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. اچھا. النصیر، النصیر مدد کرنے والا ہے. یعنی نہ صرف وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے بلکہ آپ کی مدد بھی کرنے تیار ہے. ہمارے پاس کیا عقیدہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ. ان سے پوچھا تھا بھائی اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ایسا تو عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے وہ شخص کافر ہو گیا. جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے نہیں معلوم، وہ شخص کافر ہو گیا. جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن عرش کہاں ہے نہیں معلوم، تو وہ بھی شخص کافر ہو گیا. تو ایک شخص آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے اے امام ابو حنیفہ، آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دے گا. جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ ڈر مت میں تیرے ساتھ ہوں. وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے ڈر مت میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے پیسے بھیجا دوں گا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھائی دور سے آ کے بھائی کو چپک کے بیٹھ جائے گا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں. مطلب وہ نہیں ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، لیکن وہاں سے وہ ہر چیز سن لیتا ہے، وہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے. تو ہمارا کیا سبحان ربی الاعلیٰ، ہم کہتے ہیں وہ اعلیٰ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ سمیعون بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ میں بصیرون بھی ہے. جب وہ سب ہے تو میری جب سننے والا موجود ہے، انتظام ہے، الحمدللہ. اللطیف، اللطیف، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باریک بھی، لطف و کرم والا ہے. دو معنی، باریک سے باریک چیزوں کو جان لیتا ہے. ہم کو کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ نظر انداز ہو جائے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ چیز نظر انداز نہیں. القریب، قریب، قریب کا معنی اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ القریب. ہمارے پاس میں نام ایک ایک کیوں لے رہا ہوں معلوم؟ ایک ہمارے پاس جتنے توغرے لگے ہندوستان میں اللہ کے ناموں کے توغرے لگے ہوئے تھے، گھروں میں بھی لگاتے آپ لوگ نا. اس کے اندر 21 نام من گھڑت ہے، من گھڑت 21 نام. کتنے؟ 21 نیمز من گھڑت ہے ہی نہیں وہ، لیکن ہم لوگ اللہ کا نام سمجھ کے نہ کریں. جیسے الرشید، عبد الرشید رکھتے ہیں، اللہ کا نام ہے ہی نہیں، تو آپ کسی اور کے رشید کے بندے، آپ اللہ کے بندے نہیں. ایسا معنی نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے کیئرفل رہنا ہے. اللہ کے نام کے سامنے عبد لگا رہے ہیں تو آپ کیئرفل رہے کہ واقعی وہ نام ہے یا نہیں ہے. تو 21 نام کون سے ہیں؟ میں اس کے اندر آخری میں لکھا ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. الحافظ اللہ کا نام نہیں ہے. المعز اللہ کا نام نہیں ہے. المدل اللہ کا نام ہے. العدل عبد العدل نہیں رکھ سکتے آپ. الجلیل عبد الجلیل نہیں رکھ سکتے آپ. الباعث عبد الباعث نہیں رکھ. المحصی عبد المحصی آپ نہیں رکھ سکتے. المحصی ہے تو نون بڑھا دیجیے، عبد المحسن کر دیجیے، کیونکہ المحسن اللہ کا نام ہے. المحسن نہیں ہے. عبد المبدی نہیں ہے، مبدی نہیں ہے. المعید عبد المعید نہیں ہے. عبد الممید نہیں ہے. عبد الواجد نہیں ہے. عبد الماجد نہیں ہے. عبد الوالی نہیں ہے. عبد المقسط نہیں. عبد المغنی نہیں. عبد المانع نہیں. عبد الضار نہیں. عبد الباقی سنے نہیں ہے. عبد الرشید سنے نہیں ہے. عبد الصبور سنے نہیں ہے. یہ 21 نام من گھڑت. اس کے آلٹرنیٹ جو آتھینٹک ہے قرآن اور صحیح حدیث میں، پھر اس کو ہم نے جمع کر دیا. تو آپ بولیں گے رنجنوں میں سے 21 غائب ہو گئے کیا شیخ؟ تو غائب نہیں ہوئے، اس کی جگہ پر ہم کیا کریں ہیں؟ پھر قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ. مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہے، پی ایچ ڈی کرے، کئی سال محنت کرے. محمد بن خلیفہ تمیمی مدینہ میں میرے استاد ہیں، انہوں نے بھی 4 سال اس کے پیچھے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. کیا کہ پی ایچ ڈی کر کے قرآن اور صحیح حدیث میں آتھینٹک کیا کیا نام ہے جمع کیے، تو وہ پورے کتابوں میں سے نکال کر میں نے ایک چھوٹی کتاب بنائی. تو اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ کیا یاد کر رہے ہیں؟ آتھینٹک نام یاد کر رہے ہیں. تو یاد کریں گے انشاءاللہ. تو ایک رمضان ختم ہونے سے پہلے کل کی افطار، کل ہے افطار یا عید سے پہلے، انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریے آپ انشاءاللہ. تو اب اس کے اندر جو نام ہے اس پہ غور کریے. المجیب، جب وہ جواب دینے والا ہے تو پھر مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ الولی، یہ بھی ایک اللہ کا. الشہید، نگہبان، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. وہ جب دیکھنے کے لیے اس کو نیند آتی ہے، اس کو اونگ آتی ہے، نہیں آتی، تو وہ پھر وہ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر مجھے کسی اور چیز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. الرقیب، مراقبہ کر رہا ہے، کنٹینیوسلی واچنگ. جب وہ اتنا واچ ہے، پورا تیار ہے، تو پھر مجھے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ الخبیر، مانے خبر رکھنے والا، وہ ہماری خبر رکھ رہا ہے، تو پھر مجھے کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہے. العلیم، نام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ جب جاننے والا ہے تو کہیں اور جانے کے. اچھا اب دیکھتے ہیں ایبلٹی.
ٹو گیو, کیا وہ دینے کی ایبلٹی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کی ایبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ چلیے آئیے کچھ ناموں پہ غور کرتے ہیں. الرحمن, وہ تو رحم کھا کر ریڈی ہے تم پر. تو پوچھنے سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے کس نے کھلایا؟ ہم نے کبھی مانگا پیٹ میں سے ماں بھوک ہو رہی ہے, ماں پیاس لگ رہی ہے, کبھی ہم نے کہا نہیں, خود بخود انتظام کر رہا اللہ. کیسے اللہ نے انتظام کر دیا ہے تو ماں جو کھا رہی ہے ساتھ ساتھ بچے کا بھی انتظام ہو رہا ہے. جب ہم چھوٹے سے بچے, تصور کریے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے, رحم مادر میں تھے, اور اللہ تعالیٰ اتنا رحم کھانے والا بغیر مانگے کہ ہم کو دے رہا تھا. تو آج مانگے تو نہیں دے گا کیا؟ کیوں اتنا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں؟ یہ بھروسہ جب بڑھتے رہتا ہے نا تو انسان کہتا ہے تصور کے بارے کہ میں کسی اور کے لیے مانگوں یا سوچوں بھی, کیونکہ تعارف جتنا بڑھے گا نا تو آدمی کیا کرے گا, اس کا خیال کرے گا. الرحمن ہے وہ, الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. تو ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا کریں؟ انٹائرلی مرسیفل, اسپیشلی مرسیفل. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے مسلم اور غیر مسلم سب پر رحم کھاتا ہے. جو غیر مسلم ہے ان کو بھی بارش دے رہے ہیں, جو کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ رحمان کی صفت ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غصے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے پر رحمت غالب آ چکی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے میں, اللہ تعالیٰ ایسے غصے میں اگر رہتے تو کوئی نافرمانی کرنے والا کوئی پانی کا خطرہ بھی پا سکتا کیا؟ نہیں, اللہ کا رحم ہے, رحمان ہے. رحیم کا معنی کیا ہے؟ یہ پرٹیکولرلی صرف مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے رحم ہے. اس کے اندر الرحمن الرحیم. القدوس, وہ عیبوں سے پاک ذات ہے, وہ جب دے گا نا تو اس کے دینے میں کوئی عیب نہیں رہے گا. السلام, عیبوں سے پاک ہے. وہ جو اللہ ہے, جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ مانے میں ہر قسم کے کمزوریوں سے تجھے پاک سمجھتا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ استغفر اللہ صابن کی طرح ہے, الحمدللہ عطر کی طرح. آدمی اپنے گناہ دھوتا, آدمی کیا کرتا ہے, پہلے جا کر صابن سے خوب رگڑ کے اپنا میل نکالتا ہے, پھر باہر نکل کے پھر عطر بھی لگاتا ہے. تو عطر کی مثال عطر. تو استغفر اللہ کہنے سے ہمارے پورے گناہ کیا ہوتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں. اور الحمدللہ کہنے سے کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے, وہ عطر کی طرح. استغفر اللہ صابن کی طرح ہے, الحمدللہ کیا ہے, عطر. پھر الحمدللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کریں, یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر بھی غور کرو. ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی وہ بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, میں معمولی ہوں. الحمدللہ کہتے ہیں وہ کمال, جتنے کمال درجے کے صفتیں نا اس کے لیے الحمدللہ کا معنی. سبحان اللہ مانے جتنے قسم کے عیب ہیں نا اس سے خالی ہیں. تو جب میں روزانہ ہم کو ایسے ہی نہیں کہا کہ اللہ اکبر بولو, سبحان اللہ, اب اللہ اکبر کہیں کو بولنے لگا, نہیں مانو بھائی سبحان اللہ کیا رہتا کہ بولنے سے کیا نہیں ملتا. الحمدللہ بول رہے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جو صفتوں میں کمال درجے کا ہے, کمپلیٹ ہے, وہ اس میں کوئی بھی. سبحان اللہ کہتا ہوں تو کوئی عیبوں سے پاک ہے میرا اللہ. اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں کچھ نہیں ہوں, وہ بہت تکبر والی ذات ہے. ایسا المؤمن, امن دینے والا, اس کے اندر ایبلٹی ہے, وہ امن دینے کی طاقت رکھتا ہے. وہ المہیمن, وہ آپ کا خیال رکھتا ہے. الوتر, اکیلا ہے وہ, یعنی اتنا پاورفل ہے, اکیلا ہی سب کچھ کر سکتا ہے, کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. الحی, بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اس سے علماء اکرام کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے. کتنا عرصہ ہو گیا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگے ہوں گے, ایسے ہی دعا مانگا, آمین آمین دعائیں کرتے. ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی بات الگ ہے. جب ہاتھ اٹھاتے اکیلے میں, اندھیرے میں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ حیی ستیر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیا والے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ستیر ہے, پردوں عیبوں پر پردہ ڈالنے والے. دیکھیں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں کا مطلب نکل رہا ہے اس کے اندر, یعنی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, جس سے تم مانگ رہے ہو دینے کے پورے قابل ہے. الواحد, اکیلا ہے. السبوح, عیبوں سے پاک ہے. الوارث, جب پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جب کچھ تھا ہی نہیں تو اس کا مالک کون ہے؟ یہ پوری کائنات کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. الوارث, القیوم, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, پورے اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پوروں کو چلانے والا, اتنی طاقت والا ہے, پوری کائنات چلا سکتا ہے, اتنی طاقت والا ہے. ایک 2000 لوگوں کی دعوت سنبھالنے اوپر نیچے ہو جاتے کبھی ہم نے, لیکن وہ پوری کائنات کو کیا سنبھال رہا ہوں. کیوں؟ اس کے اندر اتنی طاقت ہے, ایبلٹی ہے اس کے اندر, اتنا وہ پاورفل ہے. العلیم, التواب, وہ معاف کر دینے کی اس کے اندر طاقت ہے. الودود, محبت کرتا ہے, وہ بندے سے محبت کرتا ہے. الحمید, تو اسی کی تعریف ہونی چاہیے. جب یہ سب کرتا ہے تعریف اس کی ہونی چاہیے, وہ حمید. الحمدللہ. الحفیظ, سب کی حفاظت کرنے والا ہے, وہ اس کے اندر طاقت ہے حفاظت کرنے کی. آپ کو آج دنیا میں کیا ہے, امن کیسے ملے گا, امن دماغ میں امن کیسا, پیس 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 دینے والا. المؤمن, امن دینے والا ہے نا. الحفیظ, میں گھبرا رہا ہوں,
میں گھبرا رہا ہوں آدمی مجھ پر حملہ کرے گا، شاید سازش کرے گا. ارے نہیں کرتا، سازش کرنے والے سے مت ڈرو. سازش کرنے والے کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا. کائنات کون چلاتا ہے؟ اللہ. یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کا سبق کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سورہ یوسف میں بتایا جا رہا ہے پورے لوگ مل کر سازش کرے، عورتیں مل کے سازش کرے، عورت سازش کری، یا خوبصورت عورت سازش کری، یہاں تک کہ بھائی تک بھی حسد میں آ گئے. شروع بتایا جا رہا ہے سازش کرے. آخری میں کیا ہو معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے سمپل بادشاہ کو خواب دکھا دیا. اب دیکھیں اللہ کا جواب دیکھیں. پورے سازش کرے ادھر سے ادھر، وہ سمجھ رہے ہیں یہ آدمی آگے نہیں رہا. بعض اوقات کیا ایک آدمی کے اندر خوب صلاحیتیں دیکھ کر پورے حسد کرنے والے مل کر کہتے ہیں اس پہ اٹیک کرو، انہیں آگے نہیں آنا. اب وہ بندہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ اب دیکھو کیا ہوتا. اب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، تبلیغ کر رہے ہیں، توحید بتا رہے ہیں، کو مطلب ہی نہیں کہا ہے، بس اللہ کا کام چلتے جا رہا ہوں. کس سے جڑے ہوئے ہو؟ اللہ سے. اب دیکھیں کیا تھا سمپل. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، کائنات کیسی چلتی ہے. اللہ کے ناموں اور صفتوں کے اندر ایک عجیب پاور ہے، ایمان ہے، ایمان بڑھ جاتا. شیخ عبد الرزاق البدر العباس کہتے ہیں جتنا تم ناموں پہ غور کرو گے ایمان بڑھتا رہے گا، جتنا تم ناموں پہ غور نہیں کرو گے ایمان کمزور ہو سکتا ہے. تو ایمان کو بڑھانے کا سب سے پاورفل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں اور صفتوں. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا. اب وہ بادشاہ دماغ میں اب ایک چیز بیٹھ گئی تو آدمی کیا کرتا، کیا مطلب ہے بھائی اس کا، کیا مطلب ہے بھائی، کیا کہیں کو دکھایا ہوں گے. بے چینی شروعات کی اس آدمی، کیا تو کچھ تو مطلب ہوگا. وہ ہوتے آخری میں اس کا حل کہاں سے ملا، اس کی تعبیر کہاں سے ملی؟ یوسف علیہ السلام. جیسے ہی ملی بادشاہ ایک بہت بڑا عہدہ مل گیا. اب یہ سازش کرنے والے ارے بہت اونچے، ہم چاہ رہے تھے اس کو گڑھے میں گرا دیں، وہ کنویں کے گڑھے میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ میں. اس کا مطلب علماء کرام نے کیا کہا، جو بھی ترقی کرتا ہے اس کو ذرا کنویں سے گزر کے آنا پڑے گا، نبیوں کے راستے سے آنا پڑے گا. کبھی آپ کو گڑھے میں جانا پڑا تو گھبرائیے مت. اگر گڑھے میں گئے تو ایک دن بادشاہ کی گدی تک بھی جا سکتے، کیونکہ میرا اللہ وہ ہے پوری دنیا، اللہم لا مانع لما اعطیت، پوری دنیا رکانا چاہے رکا نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر آپ کو دلا نہیں سکتی. ایک دانہ آپ کے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا، ویسا بینک ہے وہ مضبوط، اور کوئی ایک دانہ آپ کے بینک میں لا کے ڈال نہیں سکتا. تو اس کا مطلب بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اگر آپ سازشوں سے پریشان ہیں، سورہ یوسف پڑھنے کے بعد سکون میں آ جائیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ اللہ کرنا چاہ رہا ہے نا ہو کر رہے گا، تو پھر کس سے اللہ تو مجھے بچا لے مصیبتوں سے، دعا کر کے وہاں سے بچا سکتے ہیں آپ. اس سے کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ وہ تھوڑی کچھ کر سکے. اینڈ میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس لیے ہمیشہ حفاظت، سیکورٹی کون دینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جب آدمی سیکورٹی، رزق، مال، بچے نہیں ہوتے، پریشان ہوتا تو آدمی وہاں چلے جاتا، دوسری میں چلا جاتا. لیکن اس کو پتا چلتا ہے کہ سیکورٹی دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ یہ دینے والا ہے، تو اس کے اندر جنرلی کیا ہوتا ہے؟ دو کیٹیگری، دو پوائنٹ ہو گئے. دیکھیے دو سیٹ میں کئی نام میں کور کیا. پہلا سیٹ کیا تھا؟ جب میں وہ میری بات سنتا ہے اور میں اپنی بات سنا سکتا ہوں تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ میں جو بھی سنا رہا ہوں وہ میرے دینے کے قابل ہے تو پھر مجھے اور کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے. تو دوسرا سیٹ. تیسرا سیٹ کیا ہے؟ جب وہ دینے پر آئے گا تو کائنات کی کوئی چیز کو روک سکتی ہے کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ الملک ہے. وہ اس کی بادشاہ، یہاں دنیا کا بادشاہ الگ، اس کی بادشاہ اس کے شان کے مطابق، کیونکہ وہ العزیز ہے. عزیز مانے غلبے والا، پاورفل. وہ عزیز ہے. وہ بڑے 313 کو اللہ جب طاقت مدد کر دیتا ہے تو سامنے وہ لشکر جو ہوتے ہیں ہزار کے لشکر ہوتے ہیں جنگ بدر میں کچھ کام نہیں آتے. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے. کیوں؟ آج ہم کروڑوں ہیں لیکن وہ جو صحابہ کو اللہ پہ بھروسہ تھا ویسا بھروسہ نہیں ہے ہمارے اندر. العزیز، وہ قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے. جب وہ عزیز پڑھتے تھے تو ان کو قوت آ جاتی تھی. ارے ویسے عزیز، وہ غالب. عزیز مانے غالب. آپ کہیں پر بھی جائیں گے وہ جنگ میں آپ کو غلبہ دے سکتا ہے. کیونکہ ہم جنگ تھوڑی جیتتے ہیں، وہ جتانے والا کون ہے؟ ہم تھوڑی پروجیکٹ جیتتے ہیں، ہم تھوڑے بزنس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑے ایگزاموں میں کامیاب نہیں. وہ کامیاب نہیں دلانے والا کون ہے؟ وہ عزیز. میں اس کا ساتھ دوں گا، محنت، لیکن محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا؟ تم پہلے پلان کرو، صحیح محنت کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. تو تب اس کو کہتے ہیں توکل. یہ توکل جب مضبوط ہوتا ہے تو کامیابی آتی ہے. خالی بھروسہ کریں گے تو بھی کافی نہیں. بعض لوگ خالی محنت پہ بلیو کرتے، بھروسے پہ نہیں، وہ بھی ناکام، پریشان. بعض لوگ خالی اللہ پہ بھروسہ کرتے، محنت نہیں کرتے، وہ بھی غلط. محنت اور بھروسہ یہ ہے توکل کا سیٹ. یہ سیٹ پورا نہیں ہوا تو کامیابی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اتنے زبردست ہے کوئی کھیل ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جبار ہے. جبار مانے جبر. کسی کے اندر ایک چھوٹی سی کمزوری ہوتی، میرے اندر یہ کمزوری نہیں رہتی تو میں آج ادھر چل جاتا تھا، میرا ودا نہیں لگ رہا کیونکہ میں میڈیکل رپورٹ میں کمزور ہو چکا ہوں. کچھ میرا ایک دھبا ایسا ہے، یا وہ تھوڑا سی ذرا اگر وہ ہوتا تو تھوڑا ایکسپیرینس کی کمی تھی ارشد بھائی نے تو جاب مل جاتا تھا. تو جبر کہتے ہیں. جبر یعنی اللہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جل آپ کو عیبوں سے پاک کر کے اونچا کر دیں انشاءاللہ غیب سے اچانک اللہ پر. تو جبار کا معنی کہتے ہیں جبر. الجبر بالعجزی. ایک عاجز آدمی ہے تو اس کی عاجزی باہر نکالتے. میں اتنا مجبور ہو چکا ہوں ارشد بھائی کہ فلاں آدمی مجھے میرے کو دبا کے رکھا ہے،
اس کی وجہ سے میری زندگی پوری ختم ہو رہی ہے. اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ اس دبانے والے کو آپ کے راستے سے نکال ہٹا دینا. اس پر بھروسہ. الجبار المتکبر, اللہ کو آ کے کون ہٹا سکتا؟ اگر اللہ دینا چاہے تو. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی غالب جا کے کوئی ہٹا منوا سکتا کیا؟ وہ فلاں جو ہے نا وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو بول سکتے کیوں مارے واپس دو روح, ایسا بول سکتے, لیکن قوالیوں میں بتایا جاتا نہیں. ایک تھے بہت زبردست تھے, وہ جا کے انہوں نے آخر میں جو روحیں لے کر جا رہے تھے ملک الموت سے لے کر آ گئے. تو ہم کہیں گے ایسا نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاورفل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے, بڑے عزت والے. اور ظاہر, ظاہر مانے غلبہ والا, جو غلبے والا ہو وہ کیسے مغلوب ہو سکتا ہے؟ القدیر, قدرت رکھنے والا, بڑا پاورفل ہے قدیر. العظیم, بڑی عظمت والا ہے. القاہر, وہ بڑا قہر والا ہے. الکبیر, اللہ کا ایک نام ہے کبیر, وہ کبریائی میں جب اتنا بڑا ہے تو اس کو زیر کون کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. الاعلی, سبحان ربی الاعلی, وہ اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ, کیسا ہو سکتا؟ لوگوں کو نہیں اصل میں عقیدہ رکھ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہا موسیٰ تم نہیں دے, لن ترانی, تم مجھے نہیں دے سکتے. میں نہیں دکھتا ہوں نہیں کہہ رہے, تم نہیں دے سکتے. قیامت میں اللہ دکھے گا لیکن دنیا میں تم نہیں دے سکتے, تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. نہیں نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا ایک تجلی آئے گی. تجلی مانے ایک روشنی کے قسم ہے, اس کا مطلب کیا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تجلی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آتھینٹک کہا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے نور ہے, اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ذرا سے ہٹایا تو وہ روشنی باریک سے نکلی, زیادہ نہیں, ذرا زیادہ نکلتی تو زمین پوری جل جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار میں وہاں سے روشنی کا انتظام کیا. وہ روشنی سیدھا اتنی آئی جو پہاڑ پہ لگی اور پہاڑ رضا رضا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کتنے زبردست تھے جانتے ہیں, تھپ سے گر پڑے. جب ہوش آیا تو انہوں بولے ارے میں نے تو بہت غلط سوال کیا, پورا پہاڑ ہی جل گیا. یعنی ایک چھوٹی سی روشنی سنبھالنے کی یہ کائنات میں طاقت نہیں ہے. انسان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کی ذات, اللہ کی ذات نہیں, اللہ کی ذات نہیں, صرف روشنی کو نہیں سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات آتی جاتی. مطلب کہ اللہ کا تعارف نہیں ہے ناموں کا. اگر اللہ کے ناموں کا تعارف ہوتا نا تو آدمی صاحب کے دماغ میں کیا ہوتے ہیں؟ میرے دل میں اللہ ہے. اچھا آپ کے دل کو بھی ایک چنگاری چاہیے, آ کے ڈائریکٹ آ کے روشنی تجلی آ گئی تو دل پر جل لے گا. تو اس لیے ایسے عقیدے مت رکھو. اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. رحمان کہاں ہے؟ شیخ جمیل زینو, محمد جمیل زینو کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے, ہر جگہ ہے, وہ 1000 آیتوں کا انکار کر رہا ہے. سبحان ربی اللہ فی کل مکان بولتے ہیں, ہر جگہ ہے بولتے نہیں. اگر اللہ ہر جگہ رہتا تو انا انزلناہ فی, ہم نے قرآن کو اتارے کے بجائے کیا آتا تھا؟ پارسل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو وہاں پر بات چیت ہوئی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں آ جاؤ مل لیں گے, ایسا تو نہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر. اللہ کا علم ہر جگہ ہے, وہ سن لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, تو اللہ تعالیٰ کا تعارف القہار, قہر والا ہے. اگر وہ ظالم زیادہ ظلم نہ کرے, اللہ کا جب قہر آئے گا نا تو ظالم کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا اور مظلوم اس کے سامنے ترقی کرتا نظر آئے گا. کئی مرتبہ انبیاء کرام پہ ظلم کرے, جب طوفان آیا تو ظالم ڈوب رہے تھے اور انبیاء کرام کشتی میں بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے درمیان میں سے نکلتے آ رہے ہیں. فرعون کہہ رہا ہے میں ایمان لاتا ہوں, یہ ایمان لانے کا کوئی ٹائم نہیں, یہ ایمان لانے کا کوئی ٹائم نہیں. اتنا بڑا بادشاہ انتظام نہیں کر سکا, نہ تیر سکا نہ نکل سکا, لیکن پورے صحابہ کرام نکل گئے. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ظالم ڈوبتے ہیں اور مظلوم نکلتے نظر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کریے. ظالم کہیں پر بھی ہم کسی بھی اعتبار سے بن رہے ہیں, سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا. انسانوں پہ ظلم کرنا بھی غلط ہے. الحق, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیتے ہیں تو انصاف کے ساتھ دیتے ہیں, حق کے ساتھ. ایسا نہیں کہ پارشلٹی اس کو دے دی اس کو دے دی, نہیں. القوی, طاقتور ہے, کوئی اس کا چھین نہیں سکتا. آپ کو اگر اللہ نے دیکھنے کا فیصلہ کیا تو کوئی چھین. نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت. اگر آدمی اچھا نماز کے بعد کی دعاؤں پہ غور کرے گا نا, یہ ٹینشن نکل جاتا. وہ فلاں آدمی کہتے بڑی رکاوٹ ہے, نہیں تو میں آج یہ ہوتا تھا. یہ جملہ صحیح ہے. کوئی رکاوٹ ایسا بن سکتا کیا جو آپ کی تقدیر کو چھین سکتا کیا؟ خامہ کے ٹینشن کیوں پال لینا بھائی؟ وہ آدمی رکاوٹ ہے, نہیں تو میں بہت آگے جا سکتا. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ سمجھنا میری تقدیر اتنی ہے, اب میں اس کے اندر کوشش کروں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. خامہ کھا کے ٹینشن نہ پائے. المتین, اللہ کے فیصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, وہ فیصلوں کو ہلا سکتا کیا؟ نہیں نا. تو پھر دھرنے کی کیا بات ہے؟ العلی نہیں رہ سکتے. علی نام ہو سکتا ہے. الف لام جب آ جاتا ہے تو کس کے لیے خاص ہو جاتا ہے؟ اللہ کے کچھ نام ہیں جو بندوں کو ملتے ہیں الف لام نہ ہو تو. جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمائے؟ رؤوف, رؤوف الرحیم. ٹھیک ہے, رؤوف الرحیم. تو رؤوف اللہ کے نبی کی صفت بھی ہے, لیکن الرؤوف کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, لیکن العلی کون ہے؟ اللہ سبحانہ, یاد رکھیے. تو علی مانے بلند, کسی بھی کہتے والے کہ اللہ کا بلند ہونا الگ ہے, بندے کا بلند ہونا الگ ہے. بندے کے لیے بھی آنکھ ہے, اللہ کے لیے بھی آنکھ ہے, لیکن اللہ کی آنکھ اللہ کے شان کے مطابق.
اب حلیم بول سکتے نہیں بول سکتے؟ حریص حلیم کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن مجید میں حلیم بھی استعمال ہوا، الحلیم بھی استعمال ہوا، کوئی گناہ کی بات نہیں، الحلیم نہیں بولنا چاہیے، الحلیم نہیں بول سکتے آپ۔ لیکن اگر آپ کے زبان سے حلیم نکل گیا، ارے کفر کیا، یہ دیکھو یہ بیچارہ جو حریص کو حلیم کہہ رہا ہے، دلیم کہنا چاہیے، تو ایسا کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جو مخلوق کے ساتھ شیئر ہو سکتے ہیں، رؤوف ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، شیخ عبد المحسن العباد، کون ہے؟ شیخ عبد المحسن العباد، اللہ کے نام اور صفتوں پر ان کی تشریح ہے۔ ابو زید القیروانی نے جو کتاب لکھی ہے اسماء حسنی پر، اس کی شرح میں لکھ رہے ہیں اللہ کے کچھ نام ہیں جو کسی کو نہیں دیا سکتے۔ رب ہے، نو شیئرنگ، رب، رحمان، رحیم، اللہ، یہ ایسے نام ہیں جو آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں وہاں پر الف لام نہیں ہے، تو دوسروں کو اگر ہوتا ہے تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رؤوف قرآن میں ذکر کیا گیا، رحیم، تو حلیم، حلیم کا معنی، اور ہم جب حلیم بول رہے ہیں تو یہ اردو کے حلیم ہے، عربی کی نہیں، پہلی بات، اور اللہ کا نام دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ بچو اس سے، کیوں کیا تھا؟ حلیم جل گئی، اچھا نہیں لگ رہا، کہیں تصور یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا تو اللہ کے نام کے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ اڑ جائے، ارے علی حلیم بیکار ہے، اس میں سے بہتر کیا ہے؟ آپ اس کو دلیل کہیں، اس کو بہتر ہے حریص کہہ لیجیے۔ لیکن اگر زبان سے حلیم نکل جاتا ہے تو کافر ہے، تو کافر ہے، ایسا مت بولیے، ایسا کلچر پیدا مت کریے، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں شرعی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ایسا کوئی بڑا ایسا مسئلہ نہیں کہ کفریہ مسئلہ ہے، ہاں ادب والا مسئلہ ہے، بڑے ادب والا، اللہ کے جیسے کسی ابا کا نام ہے، وہ نام کو لے کر کوئی آدمی گالی گلوچ کر رہا تھا، آپ کو ذرا برا لگتا ہے نا، تو ویسے اللہ کے ناموں کا ادب، اس کو کہتے ہیں ادب، گستاخی مت کرو ادب کے ساتھ، تو لہٰذا دوسرا ورڈ استعمال کرو، ہم کو مطلب نکل گیا تو بس ہے نا، ہم کو الفاظ سے کیا لینا دینا۔ العلی، الملیک، المالک، القادر، کیا مانا؟ قادر مانے قدرت والا، الملیک مانے بادشاہ، المالک مانے اونر، ہمارے پورے حیات و زندگی کا مالک کون ہے؟ ارشد بھائی ٹائم سے پہلے جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں گھومتے رہتی نا، وہ شب برات میں آتی کرتے ہیں، ارے بھائی ایسا نہیں ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد روحیں کہاں چلے جاتی ہیں؟ برزخ میں چلے جاتی ہیں، قیامت قائم ہونے تک وہیں رہ جاتی نہیں، آتی آتی تاثر سے بولے، اگر واقعہ آگے نہ پورے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے صحیح، اللہ تعالیٰ اتنی پکڑ والے ہیں، ایک مرتبہ لے لیے تو دوبارہ کوئی لے سکتا کیا؟ چھین سکتا نہیں، تو موت و حیات کا مالک وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا بہترین اصل، یعنی جہاں پر وہ نام جس کے بعد ایک آدمی کو اور پختہ جو ہے، چوتھا جو سیٹ ہے وہ نام دیکھیے آپ، اللہ جب دیتا ہے تو پورے، چوتھا سیٹ کیا اللہ دیتا ہے تو پورے عدل و انصاف کے ساتھ دیتا ہے، اور ایسا دے گا کہ آپ بے نیاز ہو جائیں گے، کسی کے اور کے محتاج آپ نہ رہیں گے۔ کیسا دیتا ہے دیکھیں، الخالق، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ جس نے تم کو پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں؟ ایک گاڑی کا انوینٹ کرنے والا کیا کر دیتا بھائی، یہ گاڑی میں تم جو ہے نا پیٹرول ڈالو، پانی مت ڈالو، پانی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ خراب۔ تو خالق جو بنانے والا ہے، گاڑی کا بنانے والا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے یہ مت کرو یہ مت کرو، اگر آپ اس کے حساب سے کریں گے تو آپ کی گاڑی سلامت۔ اللہ تعالیٰ کہے یہ جسم اور یہ لائف کے ساتھ تم یہ مت کرو یہ کرو، یہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں جو چاہے کر لیتا ہوں، تب وہ پورے مشین، انسان کی جو مشینری ہے، دماغ، روح، جسم، سب خراب ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لائف میں سکون کب آتا اور کب نہیں آتا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کا سکون میں کب آتا اور کب نہیں آتا، اللہ اس بندے کا فائدہ کب ہے، نقصان کس میں ہے، سب اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، چونکہ وہ خالق ہے وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بیسٹ ہے، تو ظاہر بات ہے وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کر رہا، تو مجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ اچھا رہے گا، اس کی تعلیمات پر چل کر آپ بھی مطمئن رہیں۔ الباری، کچھ تھا ہی نہیں تو لانے والا، ہم تھے کیا؟ لایا نا۔ باری، المصور، بہترین نقشہ دیا، دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے بہترین خوبصورت چہرے دیا اللہ تعالیٰ، کیسا مصور تصویر، اور یہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ جو ہم کو تصویر، جو ہماری تصویر کرتے ہیں، جو ہے وہ بہتر ہے۔ ارشد میں وہ جو لنگڑا ہے نا وہ آدمی، تو وہ بہتر ہے کیا؟ ہاں بہتر ہے نا، اس کے حق میں وہی بہتر ہے، کیونکہ پیر سے ہونے والے جتنے گناہ یا پیر سے ہونے والے جو آزمائشیں تھی قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، اس کو آنکھ نہیں ملی ناشد ہے، بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آنکھ سے ہونے والے گناہ کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی، تو کم ہو گئے نا سوالات۔ تو اس سے پیدا کیا ہوتا ہے؟ آنکھ والے کو عبرت ملتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر لے۔ تو یہ آدمی ذریعہ، ایک آدمی پیروں سے معذور تھا، میرے پاس آیا، ارشد بھائی میں نے آئیے بیٹھے، آپ جانتے ہو آپ کے پیر نہیں ہے آپ کے نا، تو آپ کی زندگی، آپ تبلیغ کر رہے ہیں ایک معنی میں، آپ کی زندگی سے میرے جیسے آدمی کو شکر کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ مجھے تو پیر دیا، اللہ کا شکر ہے، تو مجھے یہ شکر کرنے کا جذبہ مل رہا ہے۔ تم بڑے آدمی ہو بھائی، تم معمولی آدمی نہیں ہو، تم بہت بڑے آدمی ہو، تمہاری وجہ سے
جس کو تم بڑا ارے اس کے پاس پیر ہو، پیر والے کو تم سے عبرت مل رہی ہے، تم سے لیسن مل رہا ہے، کتنے بڑے آدمی ہو تم، بہت بڑے آدمی ہو، معمولی آدمی تھوڑی ہے، تم ایک کئی لوگوں کو بھٹکنے سے بچا رہے ہو. اچھا ارشد ایسا ایمان رہا تو دیکھیں لنگڑا ہونا بھی ثواب ہے، ایمان رہے تو آدمی کی کمزوری بھی ثواب ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے. الخالق الباری المصور الاول، وہ اول سے ہے، اتنا پاورفل ہے. جب وہ دے گا وہ ہمیشہ سے دے رہا ہے، ہمارے جیسے کتنے آئے لے کر چلے گئے، مجھے بھی دے گا. وہ الآخر، وہ آخر تک جب کوئی نہیں رہیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی رہنے والا ہے. ایک وقت آئے گا آپ پورے تباہ بھی ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا. العفو، وہ معاف کر دینے والا ہے، تو مجھے معافی مانگنے کے لیے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے. انک عفو تحب العفو. الجمیل، خوبصورت ہے. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں بڑی خوبصورتی کا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ویسا دے دیتے ہیں. الحق، وہ حق والا ہے. المبین، کلیئر. قرآن نازل کیا تو بڑا کلیئر ہے اس کے اندر میسج، قرآن اور حدیث میں کلیئر ہے. الشکور، قدردان ہے. وہ تمہاری عبادت اتنے کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے نا، دعائیں کر رہے نا، اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا؟ ایسے ہی چھوڑ دے گا نہیں. ایک نہ ایک دن تو ایک نہ آپ کے مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایسے چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں، وہ بے وفا نہیں، شکور ہے، قدر کرے گا. ایک سجدے کی قدر کرے گا. اللہ تعالیٰ کس مخلوق میں سے کسی کا بھی احسان اٹھا کے نہ رکھتے، یہاں پر بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے، بے فکر رہی. الشکور. الحلیم، بڑا بردبار، غصے کو پی لینے والا. کتنے گناہ کرتے ہم، لیکن ہم کو جلدی عذاب دیتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مصیبتیں کر کے گناہوں کو دعوت دیتے. جب بھی مصیبت، جب بھی گناہ کرتے ہیں نا، اس ہفتے میں دیکھیں آپ کہنا کہ تکلیفیں آتی ہیں. اب ایک آدمی ہے 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہا ہے، 4 اسٹار 5 اسٹار 7، جیب تلاش کرتا، جیب کے حساب سے ہاں میں 7 میں ٹھہر سکتا ہوں، تو پھر کیونکہ ٹھہرنے کے بعد میں بل پے کرنا ہے. تو گناہ بھی ویسے ہی ہے، 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار، جو بھی لیول کے گناہ کرنا چاہے کرو، لیکن بعد میں یاد رہے اس کی بل پے کرنا ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. اب یہ دیکھ لینا ہے کہ میں کیا لیول پر گناہ کروں گا تو کیا لیول پہ مصیبتیں بیئر کر سکتا ہوں. اپنی زندگی میں مصیبتوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو گناہ کم کر لیجیے، سکون کی زندگی، پیسفل، آرام سے. نہیں، جہاں پر دیکھے گناہ کچھ نہ کچھ مصیبتیں، رکاوٹیں، تکلیفیں. کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل پر اس لیے عذاب آئے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ گناہ کر رہے تھے. اس وجہ سے فضیلت پانے والی بنی اسرائیل کو ہم نے یہ عذاب دی، یہ عذاب دی. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر رہے تھے. گناہ کرے تو گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ قوموں پہ مصیبتیں آنا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبتوں سے بچائے. الواسع، جب دیتا ہے تو بڑی وسعت سے دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے ملے گا، ڈرو مت. وہ ملے گا جو ہمارے لیے فائدہ. اگر نہیں بھی مل رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ حکمت ہوگی. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کبھی تم جس کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے، کبھی جس کو تم برا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے خیر ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو اسی لیے ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. التواب، جب وہ توبہ کرنے کا. المغنی، وہ اتنا بے نیاز ہے تم کو بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ. الکریم، کرم والا ہے. تم اتنی باتیں نہیں کر رہے ہو جیسا کرنا ہے، پھر بھی وہ تمہارا کرم، اس کا کرم جاری ہے، دے رہا اللہ تعالیٰ. الاحد، اکیلا ہے، کوئی اس پہ آ کے چھین نہیں سکتا، آپ کو دینے نہیں مت دو ایسا نہیں بول سکتا، کوئی منوا نہیں سکتا آپ کے. الحمدللہ. الصمد، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کیا پاور ہے دیکھیں. الغفور، معاف کر دینے والا. القابض، وہ جس کو چاہے روزی تنگ کر دے سکتا. گناہ مت کرو زیادہ، اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو کہاں سے تمہارے انکم سورس کو دبانا ہے اس کو معلوم ہے. کہاں پر، جیسے کہتے ہیں نا ناڑی پکڑ لینا، جیسے کہتے ہیں نا اس کی رگ پکڑ لینا، اللہ کو معلوم ہے کہاں رگ پکڑ کے داغ دینا اس کو. کہاں سے انکم سورس آ رہے سب کو نہیں معلوم ہوگا. ارے بھائی دیکھ کے وہ انکم سورس کس کو بھی نہیں بتانا، میں تو دوسرا آدمی کمپیوٹر. اللہ کو معلوم ہے کہاں سے تمہارا انکم سورس آ رہا ہے، وہ کیسا کیسا دبانا اللہ کو معلوم. لہٰذا اس کو دعوت مت دو، غرور مت کرو. وہ مدین کی قوم کہہ رہے تھے نا، اے شعیب لا لو تمہارا عذاب جو تم بہت بول رہے نا، لا لو دیکھیں گے. کیا سینہ دوری. اللہ رسول کے خلاف جائیں گے تو عذاب آئے گا، مصیبتیں آئیں گی. انبیاء آ کر کہہ رہے، انبیاء آ کر کیا کہتے ہیں، بندوں پہ ترس کھاتے، محبت کہہ رہے بندوں نکو دور ہو جاؤ، نقصان ہوتا، سیدھا ہو جاؤ. انبیاء کا کام کیا ہے؟ بندوں کو ان کے گناہوں کی زندگی سے نکال کے اچھی زندگی کر دینا، بندوں کو اللہ کے نافرمانی زندگی سے نکال کے اچھی زندگی کر دینا. یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے. وہ انبیاء کے بڑے مخلصانہ انداز سے بولتے. ایک آدمی آ کے وہ نبی کی باتیں نہیں سنتا، اللہ رسول کی بات نہیں سنتا، وہ کیسے بات ہوگی؟ ان کی کیا سننا. عاد و سمود پہ عذاب کیوں آیا جانتے ہیں؟ عاد و سمود پہ عذاب کیوں آیا؟ ان کے نبیوں صرف اس سے ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہاں وہ اللہ کو کفر کہتے، صرف کفر کی وجہ سے نہیں، نبی کا مرتبہ نہیں ماننے سے بھی. ان کی کیا سننا. ارے بھائی شادی کے وقت پہ یہ فضول خرچی مت کرو، شادیوں کے وقت پہ حرام کام مت کرو، شادی کے وقت پہ جوڑے گھوڑے کٹنم یہ سب چیزیں مت لو. نہیں بھائی ہم تو لیتے، ان کی کیا سننا. یہ مطلب ہو گیا. نبی کے قرآن اور حدیث کو نہیں ماننے کا مطلب کیا نکلا؟ اپنی منوانا. ارے بھائی بدعت مت کرو، ہم تو کرتے بدعت، جو چاہے کرتے، جیسا چاہے کرتے، ان کی کیا سننا. ارے بھائی شرک مت کرو، کرتے ہم شرک، ان کی کیا سننا. ارے بھائی یہ گناہ ہے، گالی گلوچ غیبت چغل خوری، وہ سب نے میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے مرض، اب آپ کی مرض. ایک سنانے والا ایک حد تک سنیں گا، بولنے والا ایک حد تک بولے گا، خطیب ایک حد تک چیخ مارے گا، اب قوم کا درد رکھنے والا ایک حد تک بولے گا.
اب ایک آدمی تیار کر لیا ہے کہ دہن کچھ بھی ہونے دو، اللہ تو کیا کرتا دیکھ لے، میں اپنے حساب سے نہیں گزاروں گا، میں تیرے حساب سے نہیں گزارتا، تیرے پورے میں سہولتیں لوں گا لیکن تیری بات نہیں کروں گا، میں تیرے پورے کائنات کے جو بارش سے یہ ترکاریاں یہ فروٹس یہ پھل یہ سب نعمتیں لوں گا لیکن تیرے لیے ٹائم نہیں دوں گا، کیا کرتا دیکھ لیں گے، میں تو میرے حساب سے کرتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں تکبر، نبیوں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان کر اس لائف اسٹائل سے ہٹ کے اپنی ایک الگ لائف اسٹائل بنا کے جی لینا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو عاد و سمود کی جو قوم تھی، آپ غور کر کے دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، اور عاد اور سمود اور اس قوم نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اور وہ ایسا کہتے ہیں اعراض بات کیا نیگلیکٹ، لائٹ لینا اس کو۔ آج ہماری زندگیوں میں دیکھیں ہم اللہ رسول کی باتوں کو کتنا لائٹ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس، آج دنیا میں مصیبتیں بہت آ رہی ہیں نہیں تو اتنی زیادہ آ رہی ہیں، تو مصیبتوں کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہم عقیدے میں شرک، بدعت، معاملات میں خراب، کمانے میں جھوٹ، اخلاقیات میں گالی گلوچ، بہت غصہ، آؤٹ آف کنٹرول، بہت بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، اب یہ سب اللہ رسول کے خلاف جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاد و سمود پر عذاب بھیجے تو کیا ہم پہ عذاب نہیں بھیج سکتے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ویسے عذاب نہیں آ رہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گڑ گڑا کے دعا کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے عاد و سمود کی عذاب طرح تو عذاب نہیں آئیں گے لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، وہ دعا کی وجہ سے بچ رہے، ورنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر دور ہو جائیں تو کئی قسم کے آج دنیا میں مسلمانوں پہ کئی جگہ پر کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریے، جماعت اہل حدیث اور سلفی حضرات پوری دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں معلوم؟ پوروں کو قرآن اور حدیث کی طرف لا رہے ہیں، اپنا عقیدے کے اندر قرآن اور صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ سب لوگ کہتے ہیں یہ ہر جماعت کا پرپس سمجھ میں آ رہا ہے، جماعت اہل کا پرپس کیا ہے، سلفیوں کا پرپس کیا ہے؟ وہ جماعت حکومت کے لیے کام کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہا، وہ جماعت نماز کے لیے کام کر رہی ہے، وہ جماعت شمائل کے لیے کام کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف بیان، یہ جماعت اہل کا مقصد کیا ہے، کیا ان کا پرپس کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ پوری دنیا میں جو عذابوں کا سلسلہ ہے نا، وہ عذاب کا سلسلہ ہٹانے کے لیے اگر کوئی پرفیکٹ محنت کر رہی ہے تو سلفی اور جماعت اہل کی محنت ہے۔ کیوں یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے نافرمانیاں جو کتاب و سنت سے دوری ہے نا، اس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ پوری کتاب و سنت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق 1.7 بلین مسلمان اگر واپس ویسے آ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں تھا تو یہ پورے عذاب ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کتنے بڑے کام پہ لگے ہوئے، اندازہ لگا رہے ہیں کتنے بڑے کام پہ، لیکن ہم کو کام سمجھ، یہ کام کو معمولی سمجھتے ہیں، دنیا میں حکومت قائم کرنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب و سنت کے قریب کرنے کے کام کو معمولی سمجھتے والوں، کیونکہ انسان کو میٹریلسٹک بڑا دکھتا ہے لیکن یہ کام بڑا نہیں دکھتا، یہ بڑا نبیوں کا کام ہے۔ ہر نبی آتا ہے تو اللہ سے ملانے اور رسولوں کے طریقے پر۔ الدیان القابض مانے تنگ کر دینے والا، الباسط مانے القابض، کہاں سے پکڑنا ہے اللہ کو معلوم، یعنی رزق میں تنگی دے دینے والا کون ہے؟ وہ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اگر ہم فلاں بابا کا فلاں وہ کام نہیں کریں گے تو اس سال ہمارے اوپر بھوچال آ جاتا ہے، ایسی بات نہیں، اصل دینے والا، ٹالنے والا، بگڑی بنانے والا، مصیبتیں ڈالنے والا، ٹالنے والا سب کون ہے؟ تو اسی سے مانگو، الباسط، جب تم سے مانگو تو وہ کھول کے دینے والا بھی ہے۔ الدیان بدلا دینے والا، اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یہاں دین آ رہا، دین مانے بدلہ، بدلے کے دن کا مالک، کیا بدلہ دیتا ہے؟ اچھے کو اچھے کا بدلہ، برے کو۔ ہمارے زندگی کے دو حصے، مرنے سے پہلے ایک حصہ ہے زندگی کا اور مرنے کے بعد اور ایک حصہ ہے، لیکن وہ تعجب ہوتا ہے اس انسان پر، ارے انسان تو زندگی کے ایک حصے کی فیوچر پلاننگ کر رہا ہے، مرنے کے بعد کی فیوچر پلاننگ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تیرے فیوچر میں موت آنے والی ہے، تیرے فیوچر میں حشر کا میدان آنے والا ہے، تیرے فیوچر میں سب ہونے والا ہے، تو خیال رکھ یہ سب اللہ تعالیٰ دین بدلا دیا جائے گا، وہاں کے بارے میں بھی کچھ سوچ، صرف یہی کے بارے میں نہیں۔ المنان، احسان جتانے والا، اتنا دے گا کہ الٹا وہ احسان جتا سکتا ہے، تمہارا باقی نہیں رکھ لے گا، الٹا تم کو بدلہ اچھا دے دے گا، بے فکر رہو۔ الفتاح، کنجیوں کو کھول کر خزانے کھول دینے والا، یعنی بگڑی بنانے والا۔ ہم کہتے ہیں گنج بخش، خزانے دینے والا بابا، ایسا نہیں، وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ داتا کون ہے؟ بندہ نواز کون ہے؟ غریب النواز کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ المقدم، جس کو چاہے وہ آگے کر دے سکتا ہے، المؤخر، جس کو چاہے پیچھے کر دے سکتا ہے، اس سے مانگو نا آگے کر دے گا انشاءاللہ۔ المساعر، قیمت طے کرنے والا یا تنگی ڈال دینے والا، اچانک قحط آئے گا تو بڑی خطرناک قیمت میں پہنچ جائے گا اناج، ٹماٹے کتنے قیمتی ہو گئے، بڑی قیمت لگ گئی، کون لگا رہا ہے قیمت؟ ذرا سا بارش نہ آ جائے تو پھل کتنے مہنگے ہو جاتے ہیں، قیمت لگانے والا کون ہے؟ تو لہٰذا اے اللہ تو رحم فرما، تو انشاءاللہ ٹائم پہ بارش بھی ہوگی، زیادہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہے، مخلوقات کو تکلیف آتی ہے، اپنے گناہوں میں سے مخلوقات کو تکلیف دینا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ الرازق، رزق دینے والا، وہ نواز دے رہا، جب وہ نوازنے والا رزق دینے والا ہے وہ رزق دے گا، ہر ایک کا رزق دے گا۔
زمین پر ہر چوپائے کا رزق کا خیال کرے گا. یہاں نقطہ کیا دیکھیے, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے عمل کا, عمل میں آزادی دی, لیکن اللہ نے ذمہ داری کس کی لی؟ بندے کے رزق کی. عمل کی ذمہ داری نہیں لی, آدمی جو عمل جو چاہے کرے, آزادی دی. جس کی اللہ نے ذمہ داری لے لی بندہ اس میں پریشان ہے, کب آتا کی اور ارے دیکھیے اللہ ذمہ داری لے لیے بھائی, لے لے پھر بھی وہ کب آتا ہے رزق کب آتا ہے. جس کی اللہ ذمہ داری لے لیے بندہ رات دن اس میں سوچ رہا ہے, لیکن عمل کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہیں لی, لیکن اس کے بارے میں کوئی سوچ رہی نہیں. جس کی ذمہ داری اللہ لے لی اس کے بارے میں زیادہ مت سوچ, تجھے عمل کی ذمہ داری ہے ذرا اس پہ زیادہ سوچ. جو قیامت کے دن کون کتنا بڑا مالدار تھا, کون کتنا غریب تھا, اس کی بنیاد پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے, رزق کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے, عمل کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے. تجھے اصل میں سوچنا کس پہ چاہیے تھا؟ عمل. اور بندہ سوچ رہا ہے کس پر؟ رزق کے بارے میں. یہ بھی قسم کا عذاب ہے. جب اللہ سے دور ہو جاتے تو اس کو اللہ تعالیٰ اسی پہ سوچ میں الجھا دیتے, وہ اصلی سوچ کے تو اس کا دماغ آتا ہی نہیں. اس لیے اللہ کی عبادت میں دل الشاکر, قدر کرنے والا, الرزاق, رازق بھی ہے اور الرزاق, ماشاء اللہ رزاق ہے. وہ جب تعجب ہے, رزق کی فکر ہے, رزاق کی فکر نہیں. رزق کی فکر میں اتنا فکر مند کیوں ہے تو راہی, رزق کی فکر مت کر, رزاق کی فکر کر, رزق خود بخود آ جائے. رزق کی فکر کریں گے تو رزاق آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. الوکیل کارساز ہے, اس کے حوالے کر دو, بہترین کام کر. آپ بولتے ہیں فلاں آدمی کو دے دو بھائی, زبردست سنبھال کے دیتا بولتے ہیں, اس سے زیادہ اللہ کے حوالے کر دو مسئلے. آپ کے ہاتھ میں ایک آدمی ٹینشن رات دن, میں نے ان سے کہا ایک مرتبہ اللہ کے حوالے کر دو نا بھائی, پورے مسئلے آپ ہی حل کر لے سکتے ہیں, جتنا کر سکتے کر دو. جب نہیں ہو رہا تھا کیا کہیں, اللہ وکیل. کیا بولنا؟ اللہ وکیل. عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ خلی ولی. کچھ بھی سمجھ میں نہ, اللہ وکیل, خلی ولی. اپنے پاس وہ عادت نہیں ہے, ٹینشن رات بھر نہیں سوچتے, رات بھر بال کھجاتے سوچتے کرتے آخری میں پورے بل آتا آ کے طرح جمع ہو جائے. خلی ولی, ادھر ہی چاہ رہا خلی ولی. ارے خلی ولی اللہ تعالیٰ, خلی مانے چھوڑ دو, ولی مانے اللہ کے حوالے کرو, ولی مانے اللہ کے حوالے کرو. اللہ وکیل ہے, کرو جتنا دودھ پاسبل, جتنی محنت کرتے کر لو, باقی کا اللہ دیکھنے والا. آپ اللہ کے حوالے کرو, انشاءاللہ بے وفائی نہیں پاؤ گے, مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اتنے بزی رہتے اپنے مسئلے خود حل کرنے, ایسا سمجھتے تھے کہ ہم حل کر لیتے. ایسا نہیں ہے, حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ. المحسن, وہ احسان کرتا ہے, تم جتنا چاہو گے نا اس سے بڑھ کے دے دے گا انشاءاللہ, ڈرو مت. الحسیب, بڑے حساب و کتاب سے دیتا ہے بھائی. ایسا نہیں کہ آپ گناہ کرتے جائیں گے, اس کو بیوقوف بنانا, ایسا کچھ چانس نہیں, بڑے حساب و کتاب. الشافی, بیماریوں سے پریشان ہو, اللہم انت الشافی لا شفاء, شفا دینے والا کون ہے؟ دائی کا کام ہے محنت کرنا, ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. کسان کا کام ہے بیج ڈالنا, پودا نکالنے والا کون ہے؟ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا, شفا دینے والا کون ہے؟ تو شفا دینے والا. المعطی, دے دینے والا. المقیت, غذاؤں کا انتظام کرنے والا. السید, سردار. الطیب, بڑا پاک ہے. الوارث, وارث ہے. الحکم, بہترین فیصلہ کرتا. اسی لیے کیا دعا کی گئے, ربی حبلی حکمن, یہ دعا یاد کرنی تھی. ربی حبلی, اے اللہ تو مجھے ڈیسیشن پاور دے, یہ ٹائم پہ کروں انویسٹ یا نہیں کروں. وہ ڈیسیشن اگر صحیح مل گیا تو فائدہ ہوتا نہیں ہوتا. یہ ڈگری کروں یا وہ ڈگری کروں, ڈیسیشن ملا تو اچھا ہے. یہ دکان لوں یا وہ دکان لوں, ڈیسیشن پاور. ربی حبلی حکمن, اے اللہ تو ڈیسیشن پاور دے. کتنی بڑی دعا ہے, ربی حبلی حکمن. حکم, اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے گا. دعا بھی کریے تو اللہ پاک. الاکرم, وہ کریم نے اکرم بھی ہے, بہت دے دے گا, اتنا دے گا ایک وقت آئے گا میں سنبھال نہیں سک رہا ہوں بھائی پیسہ, یہ سنبھال نہیں سک رہا ہوں پراپرٹی. کچھ لوگ پیسے نہیں پا کر پریشان ہیں, کچھ لوگ پیسے پا کر پریشان ہیں. پا لیا, جب سے پا لیا اس کو کیسا انویسٹ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. بر ایسا تو مطلب ارے کے مسئلہ. البر نیک ہے, نیک محسن کے معنی میں. الغفار, غفوری نہیں, وہ غفار ہے, معاف کر دینے والا. گھبراؤ مت, میں بہت گنہگار ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. الغفار ہے بھائی, الغفور ہے, معاف کر دے گا. یغفر الذنوب جميعا, سب معاف کر دے گا. ایسا اللہ تعالیٰ. الرؤوف, بہت ہمدرد ہے تمہارا. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں, یا عبادی, گنہگار بندے کیا کہہ رہا ہے, اے میرے بندو. ہم کیا کرتے, سیٹ اگر کوئی بچہ غلطی کرا تو سیٹ کیا بولتا, چل ہٹ تو یہاں سے نکل جا, آج سے میرا کوئی تعلق نہیں, تو کچھ کرے گا تو میرے اوپر نام آئے گا, آج سے میرا کچھ تعلق ہی نہیں. نظر نہیں آ رہا دوبارہ, نظر آیا تو میں تیری ٹانگ توڑ دیتا ہوں. اتنی نفرت کہاں تک چلی آ رہی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, گنہگار بندوں کا کہنا, یا عبادی, اے میں گنہگار بندوں کو, تم نے گناہ کیے ہوں گے نا, سب کو معاف کر دو. کیا ہے دیکھیں اپنانے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ جو ہے سنگ دل کٹھور پن ایسا نہیں دکھا رہے, کیا نرمی دکھا رہے ہیں. ایسے اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہم, کس کے پاس چلے جا رہے ہیں, اللہ کے پاس. الوہاب, داتا ہے وہ, دیتا ہے, کھل کے دیتا ہے, چھپر پھاڑ کے دینا ہوتا ہے, دیتا ہے. الجواد, سخی ہے وہ. الصبو, عیبوں سے پاک ہے, اس کے دینے میں کوئی عیب نہیں ہے. الہ, محبت اور عبادت کے لائق. ہمارے لیے جب یہ سب ہے تو ہماری عبادت
ہم کا لائق کون ہے؟ جب بارش دے سکتا ہے، یہ دیتا ہے، تو پھر ہمارے عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ اکیلا الہ، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ علماء ابن رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کیا ہے؟ الہ سے نکلا، الہ مشتق ہے، اللہ کے نام میں کوئی بھی چیز جامد نہیں ہے، مشتق ہے، اس کے اندر ایک معنی آتا ہے۔ اللہ کا معنی کیا جانتے ہیں؟ الہ۔ امام زمخشری کہتے ہیں الہ کے 18 معنی، کتنے؟ اللہ الہ۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اس میں 7 معنی مشہور ہے، 7 میں سے تھوڑے دیتا ہوں میں۔ ایک معنی ایسا ہے معلوہ، اللہ جب کہہ رہے ہیں، کوئی غیر مسلم آپ سے آ کے پوچھے یہ اللہ کا معنی بھی کچھ ہے یا خالی ایسے پڑھتا؟ بولیے اللہ کا معنی ہے، ایسا معنی ہے تم سے محبت کرنے، کیا معنی ہے؟ معلوہ، الہ یعلو، معلوہ، محبت، یعنی وہ اللہ جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، وہ اللہ جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ اللہ جو مجھے پناہ دینے والا ہے، وہ اللہ ہمارے خوف کے جب میں آ جاتا ہوں تو جس کے یاد کرنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سب الہ کے اندر معنی ہے۔ 18 معنی، 9 معنی، کسی نے کہا 9 معنی، کسی نے کہا 18 معنی۔ لغت پڑھتے ہیں تو اس کا کیا کیا معنی نکلتا ہے؟ بچانے والا، کار ساز، جس کے مخلوقات کو دیکھ کر بندہ حیرت زدہ ہو جائے، وہ پناہ دینے والا، سکون دینے والا، یہ سب معنی اس کے اندر۔ تو الحمدللہ میں نے 100 ناموں کا کچھ مختصر معنی آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ناموں کے حساب سے ہمارا عقیدہ بنا دے، یہ ناموں کے حساب سے ہماری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دے، یہ ناموں کے خلاف بغاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ میں بچے، اس کے خلاف جانے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.